بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ریت سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز آج ہم نے ریڈ کرنا ہے نیو ناول۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ دیکھوے دن چڑھیا کہ نہیں، ساری رات گزاری سو کے، تیرا دل لجے بھریا کہ نہیں۔ نکے کی پرسوز آواز کے ساتھ ہر صبح کی طرح اس صبح بھی آغاز ہوا۔ اگر 9:30 بجے کو صبح کہا جا سکتا ہے تو چلو جی اٹھو شاباش۔ اس نے باری باری دونوں کے منہ تک تانے کمبل کھینچے۔ اے سی کو پہلے ہی آف کر چکا تھا۔ نہ اتنی ٹھنڈ لگتی ہے تو 12 گھنٹے تک اے سی چلا کر بجلی کیوں ضائع کرتے ہو؟ کمروں کے اندر ککڑ بن کے لیٹے رہو۔ او ہو نکے، کبھی کبھی تو تم بالکل اماں لگنے لگتے ہو، اعظم رؤف نے جمائیاں لیتے ہوئے ناگواری سے کہا۔ توبہ کرو جی، میں اور بڑی بی بی وہ ہوتی تو آپ کی مجال تھی کہ 12 گھنٹے تک اے سی چلاتے۔ ان کی زندگی میں تو یہ لگانے کی بھی ہمت نہیں ہوئی آپ کی۔ ذرا پنکھا یا بتی چلتی چھوڑ کے آپ کمرے سے باہر نکلتے تو فوراً کہہ دیتی تھی تم لوگوں کے پیو کا بجلی گھر نہیں ہے جو خالی کمرے میں پنکھے چلائے ہوئے تاکہ میز کرسیوں کو ہوا لگتی رہے۔ نکے ساتھ والے کمبل کے اندر سے دھاڑ گونجی۔ یہ وہ براؤن اور بلیک لائننگ والا کمبل تھا جو نکے کے عزم اور رؤف کی جانب متوجہ ہونے پر دوبارہ سے بڑی سرعت کے ساتھ منہ تک تانا جا چکا تھا، اور یہ وہ منہ تھا جہاں سے اب نکے کو وارننگ دی جا رہی تھی۔ نکے ہی رہو، بڑے بننے کی کوشش نہ کرو۔ آپ اپنے بڑے آپ ہی ہو، کسی کو بننے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنا کہہ کر الٹے لیٹے اعظم رؤف کے پہلو میں ہاتھ مارنے لگا۔ وہ اچھل کے بیٹھ کے، یہ اب جگانے کا نیا حربہ ڈھونڈا تم نے؟ کس قدر بدتمیزی سے گدگدیاں کر رہے تھے۔ تمہاری میری اتنی بے تکلفی ہرگز نہیں، ایسی چھچوری حرکتیں سیف کے بچے کے ساتھ کیا کرو جس نے تمہیں سر چڑھا رکھا ہے۔ لے اب آپ صبح صبح مجھ پر چڑھائی کرنے۔ براؤن اور بلیک لائننگ والے کمبل ذرا سا نیچے سر کا گھنے بڑے بڑے گھنگریالے بال، گندمی پیشانی اور بھوری خفا خفا سی آنکھیں نظر آئی۔ ایک تو مجھ پر اس نکے پانڈے کو سر چڑھانے کا الزام لگا دیا، اور دوسرا اس کی اپنی مشہور ضمانت چھچوری حرکتیں میرے بچے کے ساتھ کرنے کا پروانہ بھی دے دیا۔ یعنی میں میرے بچے بھی اس کے ستائے ہوئے لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ سیاپا، نکے نے زور سے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ 10 بج گئے، ناشتہ بناؤ، صفائی کروں یا دوپہر کے کھانے کی تیاری کروں؟ یار ایک تو چھٹی کا دن ہوتا ہے، اس میں بھی جی بھر کے نیند پوری نہ کریں۔ سیف الرحمن نے پھر سے براؤن اور بلیک لائننگ والے کمبل کے خیمے کے اندر پناہ لی، مگر اعظم رؤف نے اس کی پناہ گاہ کھینچ کے نکے کے حوالے کی جو فوراً اسے طے کرنے لگ گیا۔ چھٹی کا ایک ہی دن صرف میرے لیے ہوتا ہے، آپ جناب تو پچھلے 5 ماہ سے مسلسل چھٹیاں منا رہے ہیں۔ چلو اٹھو، ناشتہ لے کر آؤ، خود بناؤ، نکے کو صفائی کا کام نپٹانے دو تاکہ دوپہر کا کھانا وقت پر تیار ہو۔ 11 بجے ناشتہ کرنے کے بعد اگر دوپہر کا کھانا پھر وقت پر تیار نہ ہو تو کیا مسئلہ ہے؟ بلکہ سرے سے تیار ہی نہ ہو تو کیا مسئلہ ہے؟ میں حلوہ پوری اور نان پائے لے آتا ہوں، رات تک کے لیے گزارا ہو جائے گا۔ اور وہ جو پرونے آ رہے ہیں مہمان دوپہر کی روٹی کھانے، ان کا کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے انہوں نے دعوت کے چاؤ میں کل رات کا بھی کھانا نہ کھایا۔ کون سے پرونے؟ کیسے پرونے؟ جب ہم نے یہ طے کر رکھا ہے کہ خاندان آس پڑوس کسی کو ہرگز منہ نہیں لگانا، کیونکہ انہوں نے بھی ضرورت کے وقت ہمیں منہ نہیں لگا، میرا مطلب ہمیں پوچھا تک نہیں، تو پھر یہ کون ٹپک پڑا؟ نہ آس پڑوس نہ خاندان، وہ میرا دوست نہیں تھا ظفر ملک؟ ہاں ہاں، اللہ مغفرت کرے، بڑا بھلا انسان تھا۔ لانا تو تم پر ایسے کہتے ہیں کسی کے بارے میں، آپ بھی تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے کسی مرحوم و مغفور کا ذکر کرو۔ ہاں مگر آپ کے لیے تو وہ مرحوم ہی ٹھہرا۔ کب سے آپ دونوں کے درمیان کنوارے پن کا میچ ڈالا ہوا ہے؟ مقابلہ سخت تھا، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ میچ ڈرا ہو جائے گا، مگر وہ ظفر ملک کسی گرین کارڈ ہولڈر کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئی پولین، بلکہ ملک سے باہر ہو گیا۔ آپ اکیلے اب تک کریز پر جمے ہوئے، لیکن آپ تو سخت ناراض تھے نا اس سے کہ وہ کھیل ادھورا چھوڑ گیا۔ پھر یہ دعوت، او ہو، شاید اپنے آپ غصے کا اظہار کرنا چاہ رہے، لیکن ماموں میں آپ کی جذبات سمجھتا ہوں، آپ کی ناراضی بجائے، مگر اتنی سی بات کی اتنی بڑی سزا، آپ اسے نکے کے ہاتھ کا کھانا کھلائیں گے؟ او ہو یار، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ اعظم رؤف جو سیف الرحمن کی بے سروپا باتوں پر پیچ و تاب کھا رہے تھے، اچانک متفق ہو کر سر ہلانے لگے۔ نکے تم کھانا وانا رہنے دو، باقاعدہ منت کی گئی، بس ہاتھ جوڑنے اور پیر چھونے کی کسر باقی تھی۔ بس صفائی ذرا دل لگا کے کرنا۔ رات کو جو مرغی میں کڑاہی بنوانے کے لیے لایا تھا نا، اسے نمک اور کالی مرچ کے ساتھ ابال دو، بیسن کھول دینا، سیف پکوڑے تل دے گا، میں 2-3 طرح کے سلاد بنا لوں گا۔ انہوں نے اپنے واحد ہنر کا استعمال کیا۔ سیف بھی محض پکوڑے تلنے کے قابل تھا، جبکہ نکا اس کے ہاتھ کا کھچڑی سے کیا گزرا پلاؤ، یخنی سے بھی زیادہ پھیکا اور پتلا شوربے دار قورمہ، پاپڑ سے کئی درجہ خستہ روٹیاں، اور سبزی والے کی دکان پر سجی سبزیوں سے زیادہ تازہ اور سخت ترکاری، بس وہی کھانے کا حوصلہ رکھتے تھے۔ سیف تو برملائی شک کا اظہار کیا کرتا کہ نکے نے سبزی پکانے کی زحمت کے بغیر صرف دھو کر بڑے بڑے ٹکڑوں میں کاٹ کر نمک مرچ چھڑکنے اور تیل لگانے کے بعد ان کے سامنے لا رکھی ہے۔ ایڈے تشدد ہو رہے ہیں نا۔ باقی 2-4 مین آئٹمز میں بازار سے لے آؤں گا۔ کیوں یار سیف، بیسن والی مچھلی، چکن روسٹ، فرائیڈ رائس ٹھیک رہیں گے؟ سویٹ ڈش کون سی لاؤں؟ الہی خیر، مامو جان آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ یہ وہی ظفر ملک ہے نا جو گھنٹوں آ کے بیٹھا رہتا تھا اور آپ اسے 1 کپ چائے پلانے کے بھی روادار نہیں ہوتے تھے، تو اب شادی کے بعد اس میں کون سے سرخاب کے پر لگ گئے جو اس قدر آؤ بھگت؟ ویسے سرخاب کے پر کس رنگ کے ہوتے ہیں؟ وہ محاورے استعمال تو کر لیتا تھا، مگر ان کے سیاق و سباق کی تفصیل کھنگالنا بھی ضروری سمجھتا تھا۔
یہ الگ بات کہ اس کے محققانہ سوالات کے جواب دینا کوئی ضروری نہیں گردانتا جڈے سونے تو سوال پوچھنا تین جواب آنے سرخاب کے پر پتہ نہیں یار مگر گرین کارڈ کیا وہ سرخاب کے پر سے کم ہے او تو آپ کو امید ہے کہ وہ آپ کی دعوت سے خوش ہو کر جاتے جاتے اپنا گرین کارڈ آپ کو دے جائے گا اچھا اچھا ٹھیک احمق ہو تم دراصل اف خدا میں بھی کہاں بحث میں وقت ضائع کروں چلو بھاگو ناشتہ لے کر آؤ تب تک میں نکے سے صفائی کرواتا ہوں نکے خبردار جو تم نے صفائی کے دوران اس کی طرح میرا دماغ کھانے کی کوشش کی او میں نہیں بول دی میرے بچے میرا یار بول دا وہ ناک سے ہمیرا ارشد کی آواز نکالنے کی ناکام کوشش کرنے لگا کرتا ہوا کمرے سے نکل گیا نہ تینہ دا حوصلہ جڑے ایک دوجے نے برداشت کر دے یہ کاشانہ رؤف کا تقریباً روز ہونے والا سین تھا ہر دن کا آغاز ایسی افراتفری کے ساتھ ہوتا ہے یہ افراتفری گہما گہمی دانستہ پیدا کیے رکھنا اس گھر کے تینوں مکینوں کی مجبوری تھی کیونکہ تینوں ہی اپنی جگہ پر اکیلے تھے اور تینوں کو ایک دوسرے کے اکیلے پن کا احساس تھا اس لیے خود ہی دل لگائے رکھتے یہ فرض ادا کرنے میں کوئی کسی سے کم نہیں تھا یہ ہے اس گھر کے سب سے سینئر رکن اعظم رؤف دو کام 40 کے ہونے کو آئے مگر ہنوز خود کو لڑکا کہنے پر مصر اپنی عمر 38 سال کچھ اس اسٹائل سے بتا دے کہ سننے والے کو 28 سنائی دیتا اور مزے کی بات کہ سننے والا اگر شک بھی کرتا تو صرف اتنا کہ ضرور اعظم رؤف صاحب نے صحیح عمر بتانے میں 2-3 سال کی ڈنڈی ماری ہے اچھے خاصے خوبرو جوان تھے بقول ان کے نوجوان صاف بلکہ صاف شفاف گوری رنگت کھڑی ناک کلین شیو گہری سیاہ آنکھیں اور اس سے بھی گہرے سیاہ سلکی بال جو عمر کے ساتھ ساتھ مزید سیاہ ہوتے جا رہے تھے ان کی حد سے بڑھتی سیاہی سیف کو مشکوک کر دیتی کہ ہونا ہو یہ ہیئر ڈائی کا کمال ہے اور مزید کمال یہ کہ انہوں نے کسی کو پتہ تک نہیں لگنے دیا کہ کب ہیئر ڈائی بالوں پر لگا کب دھلا ماں صدقے چلی جاوے پھرتیاں تو ویسے ادھا نہیں ہونیاں چاہیے ان کا پسندیدہ رنگ سفید ہے وہ کسی کو نہ بتائیں تب بھی سب جان جاتے ہیں بیڈ روم کا وائٹ فرنیچر وائٹ پینٹ وارڈروب میں ہینگرز پہ لٹکے درجنوں کلب زدہ وائٹ کرتے اور شلوار سوٹ انہی دو ڈریسز میں وہ خود کو پرسکون محسوس کرتے اور ایمانداری کی بات تو یہ ہے کہ نکھرے نکھرے اجلے اجلے کرتے اور سفید شلوار قمیض ان کے نکھرے اجلے سراپے پر جستی بھی بہت تھی آفس میں بھی وہ عموماً اسی لباس میں جاتے اور یہی پورے آفس میں ان کی انفرادیت بھی تھی ہاں کبھی کبھار نارمل بھی جاتے مگر اسی سفید رنگ کی سنگت میں ڈریس شرٹس بھی تھی سب کی سب وائٹ جنہیں وہ کبھی کبھار اس بلیک گرے یا فون کلر کی پینٹ کے ساتھ پہن لے تو غضب کے سمارٹ لگتے خوش شکل خوش لباس ہونے کے علاوہ خوش اخلاق بھی تھے ایک ہلکی سی مسکراہٹ تقریباً ہر وقت ہی چہرے پر چھلکتی رہتی ہاں کبھی کبھار سیف یا نکے کی وجہ سے سدا بہار قسم کی مسکراہٹ احتجاجی واک آؤٹ ضرور کرتی ہے مگر بس ذرا سی دیر کے لیے وہ دونوں اسی روٹھی ہوئی مسکراہٹ کو بڑے دھوم دھڑکے کے ساتھ منا کر واپس لاتے اور خوش ذوق بھی ہیں خوش بھی تھے گھر کی آرائش و تزئین میں بڑا ہاتھ ان کا تھا اس آرائش کا ستیہ ناش کرنے میں ہر وقت تیار رہنے والے ہاتھ سیف الرحمان کے تھے میوزک کا ذوق بھی بڑا نفیس تھا اور نفاست کی مٹی پلیت کرنے میں مسٹر نکا پیش رہے تھے جنہیں میڈم نور جہاں نصیب لال شازیہ منظور ہمیرا ارشد کے پنجابی گیت منہ زبانی یاد تھے اور 24 گھنٹے یہ گیت بغیر کسی دھمکی کی پرواہ کے نشر ہوتے رہتے اوئے ہوئے بڑا نکے نے اپنا حساب کتاب لایا ہوا عزم تو عزب سیف تک اس کے خالص زنانہ بولو والے گانوں سے عاجز آ جایا کرتا اور یہ نکر شرٹ میں ملبوس بکھرے بالوں سوچی آنکھوں ٹھیلے قدموں والا نوجوان جو واقعی نوجوان تھا سیف الرحمان تھا جو نکڑ سے حلوہ پوڑی لانے کے لیے ہزار نخروں کے بعد مانا تھا اور اب جمائیوں کے ریکارڈ توڑتا راستے کے پتھر کو ٹھوکرے مارتا چل رہا تھا یہ اعظم رؤف کا بھانجا تھا پچھلے 5 ماہ سے وہ اسی لباس میں ملبوس تھا بس 2-4 روز بعد رنگ بدل جایا کرتا تھا 5 ماہ پہلے سیف نے ایم ایس سی کے ایگزامز دیا تھا اب تو رزلٹ آئے بھی 2 ماہ ہو چکے تھے کالج یونیورسٹی جانے کے لیے تو مجبوراً سیف کو پورے کپڑے پہننے پڑتے تھے مگر اب اس تکلف کی ضرورت بھی نہیں تھی سونے پر سہاگا پچھلے 5 ماہ سے گرمیوں بھی اہل لاہور کے سر پر بے بلائے مہمان کی طرح نازل تھی اور جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی بقول سیف کے ماں صدقے چلی جاوے پھر سیف دی ڈریسنگ دے اوتے گرمیوں کو لاہور آنے کی بڑی جلدی ہوتی ہے ادھر فروری ختم ہوتا ادھر یہ ٹکٹ کٹا کر راوی پار کر لیتی پھر اکتوبر کے اینڈ تک ٹلنے کا نام ہی نہیں لیتی ویسے گرمیاں کر دی ہیں یہی کچھ نے سو اس موسم کی رعایت سے وہ ہر سال فروری میں آدھ درجن نکروں اور درجن بھر شرٹس کا سٹاک جمع کر لیا کرتا گھر میں اکثر وہ شرٹ تک پہننے کی زحمت نہیں کیا کرتا تھا زحمت تو خیر اس نے کبھی بال سنوارنے کٹنگ کروانے کی بھی نہیں کی تھی ابھی 1.5-2 سال پہلے ہپی لوگوں کی طرح بال بڑھانے کا بھی شوق اٹھا تھا مامو جان یعنی اعظم رؤف کی نفاست پسند طبیعت پر ہی بکھرے بال لٹوں کی صورت شانوں پر گرے بالوں کا ڈھیر سخت کراں گزرتا تھا سکون کا سانس لے جب زیادہ بڑھ جانے کی صورت میں اس نے بی بی بچیوں کی طرح کس کے بعد باندھنے شروع کر دیے ماں صدقے جائے زہر لگتے ہیں مجھے یہ لڑکے یا آدمی جو ہوتے ہیں لمبے بال لمبیاں لمبیاں زلفاں والے بہت زہر لگتے ہیں مجھے میرا دل کرتا ہے گچی مروڑ دوں پکڑ کے ان کی اگرچہ پیچھے کی طرف کھینچ کے کی پونے کے بعد اس کی شکل بالکل کسی جگت پھپھی کی سی لگنے لگتی مگر اس کا والوں والے حلیے سے بھی چھٹکارا ملا تھا لیکن پچھلی گرمیوں میں جب اس کی گردن گرمی دانوں سے بھر گئی تو مجبوراً وارمی کٹ کروایا تھا چلو شکر
مہربانی گرمی داڑیاں تھی جڑی تے نکلے تھے زلفاں تو جان چھوٹی۔ ان دنوں اعظم رؤف کو اپنے بھانجے پر بہت پیار آیا کرتا تھا، بات پہ بات اس کی گال تھپتھپاتے بال سہلاتے۔ چلو چند مہینے تو گزر کے بال پھر بڑھنا شروع ہو گئے، گرمی دانوں کی جلن و خارش سے خوفزدہ سیف 2-3 مہینے بعد کٹنگ کرا تو آتا، لیکن مگر یہ کٹنگ کچھ عجیب سی ہوا کرتی، پچھلے سے دیکھو تو آرمی کٹ، سامنے سے دیکھو تو ماتھے اور کانوں پر لہراتے بھورے گچھے گچھے۔ ہاں لو خسرا بن کے پھردا۔ وہ تو شکر کے بال قدرتی گھنگریالے تھے، لمبے ہوتے مگر کرل کی صورت میں اوپر چڑھتے جاتے، ورنہ یہ اپنی نوعیت کا واحد ہیئر سٹائل ہوتا۔ دراصل سیف الرحمن ایسا ہی تھا، زندگی کا ایک ایک پل اپنے لیے جینے والا، دوسرے کیا کہتے ہیں کیا سوچیں گے اس کی پرواہ کر کے دل نہیں جلاتا تھا۔ وہ اس بیتو کے لباس، اونگے مونگے بالوں، آڑی ترچھی چال اور ہر ذمہ داری سے آزاد زندگی کے ساتھ بہت مطمئن تھا۔ اچھا لگنا، تعریف سننا، یہ سب کبھی بھی اس کی خواہش نہیں رہتے۔ وہ بس اسی میں خوش تھا، یہ گھر بہت پیار کرنے والا، دوست نما ماموں، خیال رکھنے والا، دل بہلانے رکھنے والا نکا، جسے کبھی بھی ان دونوں نے ملازم نہیں سمجھا۔ اس کی دنیا یہی تھی، اس سے باہر کی دنیا اس نے کبھی کھنگالنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ چند دوست تھے جن سے دوستی کالج اور یونیورسٹی کی حدود تک رہی۔ 23 سالہ سیف الرحمن اگر خود پہ توجہ دیتا تو ماموں کے مقابلے کا نہ صحیح مگر کچھ تو ڈیشنگ نظر آ ہی جاتا۔ آخر اس کے پاس 15 سال کی کم عمری اور 2.5 انچ لمبے قد کا ایڈوانٹیج موجود تھا۔ ہلے 15 تھا مگر وہ خود پہ توجہ دینے کی بجائے پیٹ پوجا کی طرف نہیں 23 سالہ، اچھا اور تو 15 سال چھوٹا، مگر وہ خود پر توجہ دینے کی بجائے پیٹ پوجا کی طرف زیادہ دھیان رکھتا ہے۔ ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا، آدھی رات کا کھانا اور ان سارے کھانوں کے درمیان نی وقفے میں کچھ اور کھانا۔ ماں صدقے جائے، مطلب دنیا دے وچ صرف کھان واسطے آئے ہیں۔ اس کو جینے کے لیے کھانے کی ضرورت نہیں، اس کو کھانے کے لیے جینے کی ضرورت ہے۔ جیسے فروٹ، بسکٹ، نمکو، چپس، چاکلیٹ، مٹھائی، پکوڑے، سموسے وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ دلدار عرف نکا، کم از کم کا شانہ رؤف کے لیے تو وہ سدا سے نکے تھے اور ہمیشہ رہ گئے۔ اس میں قصور بیچارے نکے کا نہیں، اس کی آن جہانی بیبے کا تھا، جو عبدالرؤف صاحب کی بیگم یعنی محترم رؤف کی اماں کی آیا کی بیٹی تھی۔ کچھ عرصے وہ بھی کاشانہ رؤف میں ملازمت کر چکی تھی، پھر کئی سالوں بعد آئی تو 11 سالہ گنجا کالا سا مریل بچہ آگے کیا۔ بی بی یہ میرا نکا منڈا میرے کہنے میں نہیں پڑتا ہے، نہ ابے کے ساتھ کام پہ جاتا ہے، اسے ادھر رکھ لو، چھوٹا موٹا کام کر دیا کرے گا گھر کا، بدلے میں آپ جو چاہے دے دینا، اگر تنگ کرے تو پھر میں واپس پنڈ لے جاؤں گی۔ بیگم رؤف نے ترس کھاتے ہوئے اسے ٹرائل پر رکھ لیا، شام کو رؤف صاحب گھر آئے تو اس کے استفسار پر بتایا، یہ پھاتا کا نکا منڈا، اور یوں وہ نکا ہی بن کے رہ گیا۔ بڑی بی بی ذرا سخت مزاج کی تھی مگر صاحب نرمی سے بات کرتے تھے، اسی طرح بڑی باجی ڈانٹ ڈپٹ زیادہ کرتی تھی، پھر روز نہانے، صاف ستھرے کپڑے پہننے اور سلام کرنے پر بھی زور دیتی تھی، مگر ان کے چھوٹے اعظم جو نکے کے ہم عمر تھے مزے سے اسے اپنے ہر کھیل میں شامل کر لیتے۔ حالانکہ بڑی باجی کی طرح وہ بھی بڑے صاف ستھرے بابو ٹائپ تھے، مگر نکے کے بڑے یعنی بڑے بننے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ بچپن کی دوستی لڑکپن تک اور اب اس سدا بہار جوانی تک جوں کی توں تھی۔ یہ اعظم ہی تھے جنہوں نے اپنے رویے سے نکے کو کشانہ رؤف کے ایک فرد کی سی حیثیت دے رکھی تھی، ورنہ حقیقت پسندی سے دیکھا جائے تو مسٹر نکے میں ایک فل ٹائم ملازمہ تک بننے کی خصوصیت مخفوض تھی۔ یہ اعظم رؤف کی قوت برداشت اور مروت و لحاظی تھا، وہ پچھلے 26-27 سالوں سے اس ملازمت پر بحال تھا۔ نکی اور سیف کے جاگنے کے اوقات میں 19-20 کا فرق تھا۔ ایک اعظم تھے جو جاب کی وجہ سے جلدی اٹھتے، دودھ والے سے دودھ لا کر چولہے پر ابالنے کے لیے رکھتے۔ نکی کی سہولت کے خیال سے اس طرح آملیٹ کے لیے پیاز بھی کاٹ دی جاتی ہے، پھر فرنچ ٹوسٹ کے لیے انڈوں میں آئسنگ شوگر پھینٹ دی جاتی، رات کے دھلے برتن باسکٹ سے نکال کر کیبنٹ میں رکھے جاتے، پھر کہیں جا کے نکا صاحب کچن میں رونق افروز ہوتے۔ پچھلے 27 سالوں سے وزن کے بار بار ٹوکنے کے بعد بھی دانت صاف کرنے اور ہاتھ منہ دھونے جیسے تکلفات سے پرہیز کرتے آ رہے تھے۔ دوپہر کا کھانا بنانے کی انہیں چھٹی تھی، بلکہ اپنا کھانا باہر سے دور سے منگوانے کی بھی کھلی چھٹی تھی، جس کا ہر مہینے کا حساب ازم ہی چکایا کرتا۔ خود بیچارے آفس میں چائے کے ساتھ سینڈوچز وغیرہ لے لیا کرتے، سیف بھی کہیں برگر بریانی وغیرہ کھا لیتا، رات کا کھانا توہن و کرہن بنا لیا جاتا حضرت، مگر اس قابل ہوتا کہ اسے کھایا بھی توہن و کرہن ہی جاتا۔ 3 دن مسلسل سے زیادہ کھانے کی تاب نہ اعظم میں تھی نہ سیف میں، حتیٰ کہ خود نکے میں بھی نہیں تھی، اس لیے چوتھے دن وہ دونوں نکے کو کچن سے نکال کر خود کو ہلکے پھلکے آئٹمز بنانے کی کوشش کرتے، مثلاً پکوڑے، بھنا قیمہ یا آملیٹ وغیرہ۔ 5ویں دن چل بھن کر باہر کے کھانے کا پروگرام بنتا، سب سے زیادہ جوش و خروش میں نکا صاحب دکھاتے۔ اماں جی کے گزرنے کے بعد بس چند دن تک ہی نکا صاحب سے کپڑے دھلوائے گئے، مگر پھر ایسی توبہ کی گئی کہ اب کئی سالوں سے دھوبی کے ساتھ خوشگوار مراسم تھے۔ اوئے اوئے، صفائی ایک ایسا معاملہ تھا جس پر اعظم رؤف کمپرومائز کرنے پر تیار نہیں تھے، اس لیے سر پر کھڑے ہو کر کروائی جاتی سستی، ہڈ حرامی، بدمزاجی، طوطا چشمی کے ساتھ ساتھ فلم بینی کے جراثیم بھی موجود تھے۔ اس کے باوجود وہ کئی سالوں سے یہاں ٹکا ہوا تھا، ٹلنے کے دور دور تک کوئی امکان نہیں تھے۔ اور جب تک نکے کی بیبے زندہ تھی وہ بھاگ بھاگ کے گاؤں جاتا تھا، مگر صرف 2-3 چھٹیاں گزارنے کی خاطر، رہنے کی نیت سے ہرگز نہیں۔ پھر بیبے گزر گئی، باقی رہ گیا نکے کا بڑا بھائی بشیرہ، اس نے بڑا زور دیا کہ نکا اس کے پاس گاؤں آ گیا، اس کا ہاتھ بٹائے، مگر اس نے پٹھے پر ہاتھ نہیں دھرنے دیا۔ پھر اچانک ایک روز بشیرہ بھی کالے ارکان کا شکار ہو کر چٹپٹ ہو گیا، اپنے پیچھے ایک بیوی، 3 بچے اور ایک کریانے کی دکان چھوڑ کر، جو مکان کے اندر ہی ایک کمرے میں کھولی گئی تھی۔ اس کے بعد کو بھی 3 سال ہو رہے تھے، ان 3 سالوں میں نکا چند ہی بار گاؤں گیا تھا، وہ بھی اعظم کے کہنے پر کہ ان یتیم بچوں کے پاس اب اور رشتہ ہی کون سا رہ گیا۔
तुम इनके चच जाओ, आते-जाते रहोगे तो इन्हें तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होगा। हैरत अंगेज़ तौर पर बात निक्की की अकल में समा गई और वो दूसरी छुट्टियों के साथ ईद शब रात पे भी वहाँ पर गुज़ारने लगा। आज़म रऊफ़ की हमउम्र यानी 38 साला दिलदार अल-मारूफ़ निक्का के बाल इनके दोस्त भाईजान अज़म की तरह मशकूक किस्म के काले थे। या बगैर डाई के कुदरती स्याही लिए हुए थे, ये हनूज़ एक राज था क्योंकि निक्के ने कभी अपने सर पर खेती उगने की नौबत ही नहीं आने दी। हर इतवार बाकायदगी के साथ उस्तवा फरमाने के बाद शाम 6 से 9 का शो देखने जाना, इसकी सालों पुरानी आदत थी। माँ सदके चली जावे, गंजा निक्का। फ़िल्म में वो सिर्फ़ पंजाबी देखते थे, पंजाबी गीत गुनगुनाते जाते। सायमा इसकी फ़ेवरेट हीरोइन थी। हुन बस फिर निक्के दा म्यार की होएगा। जो औरों के लिए भले सायमा हो, इसके लिए सैमा थी। इसी तरह मलका तरन्नुम नूरजहाँ को बड़ी बेतकल्फ़ी से नूरा कहकर पुकारता। ये थे जनाब इनकी जिनकी अज़म से बनती थी तो सैफ से लगती थी। कहने को ये काशाना रऊफ़ था मगर मोहल्ले में इसे कवारा हाउस की उर्फ़ियत हासिल थी। कभी-कभार छड़ों का डेरा भी कहा जाता है। ये नए ख़ताब अम्मा जी के गुज़रने के बाद मिले थे। बाजी की यानी आज़म रऊफ़ की बड़ी हमशीरा उज़्मा की शादी तो अब्दुल रऊफ़ साहब की ज़िंदगी में ही हो गई थी। वो कुवैत में अपने शौहर और दोनों बेटियों के साथ खुशबाश ज़िंदगी गुज़ार रही थी। उधर पाकिस्तान में अम्मा जी अब्दुल रऊफ़ साहब के जाने के बाद अज़म के सहारे दिन गुज़ार रही थी। खैर से इधर अज़म रऊफ़ की तालीम मुकम्मल हुई, उधर अम्मा जी ने उस्मा को फ़ोन किया कि पाकिस्तान आकर भाई के लिए लड़की देखें। इनके बड़े बेटे असमन की स्कूलिंग हो चुकी थी, छोटा सैफ भी तातीलात की वजह से फ़ारिग था। इन्होंने दोनों को अच्छा बेटे से बेटियाँ नहीं। इन्होंने बच्चों को 2 हफ़्ते पहले भेज दिया ताकि वो पाकिस्तान अच्छी तरह घूम फिर कर देख लें। बाद में तो मामू की शादी के हंगामों की मसरूफियत शुरू हो जाएगी और वो दोनों अपने स्मार्ट से यंग से मामू के साथ इस दिन मरीको को सारों पर घूम रहे थे जब इनके मामा और पापा कुवैत से दुबई जाते हुए प्लेन क्रैश में हलाक हो गए। ओए होए बहुत बुरा हुआ बेचारों के साथ। उस्मा अपने लाडले भाई की परी की शॉपिंग के लिए पाकिस्तान जाने से पहले एक चक्कर दुबई का लगाना चाहती थी। अम्मा जी ने कमाल हौसले से इस खबर को झेला और बड़ी हिम्मत के साथ 2 ढाई साल और जी ली। इनके और अज़म राउफ़ जो खुद भी अभी इतना तजर्बाकार और माँ-बाप और बहन-बहनोई की वफ़ात से बिखरे हुए से थे, नौउम्र भांजों का जज़्बाती सहारा बन गए। शादी से इब्तिदा में तो इसलिए गुरेज़ करते रहे कि पैदर पे रोनमा होने वाले नाखुशगवार हादसों ने दिल की कैफ़ियत बुझी-बुझी सी कर दी और कुछ वैसे भी वो कम उम्र में ज़िम्मेदारी और फ़राइज़ के बोझ से पहले घबराए हुए थे। मज़ीद ज़िम्मेदारी का एहसास और हरासा कर देता। फिर आहिस्ता-आहिस्ता लाइफ़ सेट होने लगी। बचपन में माँ-बाप की शफ़क़त से महरूम होने वाला सैफ जो चिड़चिड़ा, रोंका और झगड़ालू बनता जा रहा था, अज़म की भरपूर तवज्जो के बाद ख़ासा सँभल गया। इसकी चिड़चिड़ाहट लापरवाही में बदल के गुस्सा लावालिपन में ढल गया। एक और मुसीबत मगर अज़म ने इस नई रौनमा होने वाली तब्दीलियों से पंगा लेने की हिम्मत नहीं की। या न जाने इनको छेड़ने के बाद अब और क्या देखने को मिले। जो भी था वो जैसा भी था अपने मामू से मोहब्बत बेतहाशा करता था। इसका इज़हार करने में बुख़ल से काम भी नहीं लेता। इसी तरह जब वो इनकी शानदार पर्सनैलिटी से हसद महसूस करता तो दिल की भड़ास बाहर निकालने में भी मुनाफ़िक़त का सहारा नहीं लेता। आज़म को इसकी यही बात सबसे ज़्यादा पसंद थी, जबकि असफन अजीब घुन्ना चुपचाप था, चुप-चुपीता था। ना गुस्से का इज़हार करता, ना मोहब्बत का, ना किसी बात पर मुश्तिल होता, ना ममनून। कभी-कभी आज़म को लगता है जैसे वो हर जज़्बे से आ रही है। खुद वो हर गुज़रते साल के साथ भी दिल से माँ-बाप और बहन की दायमी जुदाई की कसक कम ना कर पा रहे थे। सैफ भी अक्सर इनकी याद पर आने पर फूट कर रो दिया करता, लेकिन असफन वो बहुत जल्द सँभल गया था और आज़म को भी कभी भी नहीं लगा कि इसने कभी किसी की ज़रूरत महसूस की हो, अपने मामू की भी नहीं। वैसे भी असफंद और अज़म राउफ़ की उम्र में बमुश्किल 4-5 साल का फ़र्क था। सैफ अलबत्ता ख़ासा छोटा था। तो ऐसे में जब असफंद रहमान जवेरिया के इश्क में गिरफ्तार हुआ तो सबसे ज़्यादा हैरानी आज़म को ही हुई। वो तो समझे बैठे थे कि असफंद में ऐसी कोई हिस्सेरे से मौजूद ही नहीं। निक्का इसलिए खुश था कि चलो किसी ने तो पहल की, अब कम अज़ कम मोहल्ले में इनके घर को छड़ों का डेरा जैसे नाम से तो नहीं पुकारा जाएगा। चट मंगनी पट पे आओ और फट जी हाँ। शादी के 1 माह बाद ही जवेरिया असफंद ने अपने सरताज से इतराज़ किया कि वो इसके भाई मामूर मुलाजिम नुमा चीज़ के साथ गुजारा नहीं कर सकती। चलो सैफ तो तुम्हारा भाई है मगर ये तुम्हारे मामू माइंड मत करना, लेकिन इनका हमारे साथ रहना किसी भी तरह मुनासिब नहीं। बात ये जवेरिया कि वो हमारे साथ नहीं बल्कि हम इनके साथ रहते हैं। मामा पापा की डेथ के बाद इन्होंने सो व्हाट तुम्हें तब तुम्हें ज़रूरत होगी किसी सहारे की, मगर अब तो नहीं। या तुम अब भी खुद को दूध पीते बच्चे समझते हो। तुम इन पर इतना इंतजार क्यों करते हो? असमत आजकल की लड़कियां तो जॉइंट फैमिली सिस्टम में सिरे से रहना पसंद ही नहीं करती, और तुम मुझे एक ऐसे घर में रहने पर मजबूर करो जो तुम्हारे वालिद या भाई का नहीं बल्कि तुम्हारे मामू का है, जहाँ राज मेरी सास या नंद का नहीं मेरे मामू का ससुर का है। तुम हामी तो भरो, पापा तुम्हारे लिए रातों रात बिजनेस सेट कर देंगे। इदां दियां होंदियां नागना जड़ियां आके पट के लाई जंदियां। ऐसा करना आसान नहीं है। अभी शादी को दिन ही कितने गुजरे, लोग तरह तरह की बातें करेंगे। लोग तो अब भी बातें करते होंगे तुम्हारे मामू कोई बुजुर्ग नुमा मामू होते तो मैं गुजारा भी कर लेती, मगर इस तरह इनकी मौजूदगी में मैं इस घर में ईजी फील नहीं करती। नाचार असमत को हार माननी पड़ी। अज़म राव को पता चला तो उन्होंने आखिरी हल के तौर पर तजवीज़ पेश की, ऊपर के पोर्शन में शिफ्ट हो जाओ तुम लोग, या हम हो जाते, प्राइवेसी रहेगी। इस बड़े से 2 मंजिला मकान का ऊपर वाला पोर्शन अम्मा जी ने तब किराए पर चढ़ाया था जब अब्दुल रऊफ साहब की डेथ हुई थी। इन्होंने अपनी बेव की और दुसराहट के ख्याल से किराएदार लाने गवारा नहीं किए थे, मगर
بعد میں اسفن سیف کیا جانے خود ان کی وفات کے بعد کرایہ داروں نے چھڑوں کے ڈیرے میں رہنا گوارا نہیں کیا کیونکہ ان کی جوان جہان بہو بیٹیاں تھیں. تب سے یہ پورشن تقریباً خالی پڑا تھا. اعظم کو اندازہ نہیں تھا کہ آنے والی بہو بھی یہاں ماموں سسر دیور بھائی کے رشتوں کے بجائے گوارے ہی دیکھے گی. ان کی اسی تجویز کو بھی رد کر دیا کہ شاید جویریہ ہر حال میں شوہر کو گھر داماد بنا کر ماں باپ کے گفٹ کرنا چاہتی تھی اور وہی ہوا. چلو ادا نے پھر اتھے جا کے ذلیل ہوندے نے. اس واقعے کے بعد اعظم کو کوئی شادی کا مشورہ دیتا تو اسے کاٹ کھانے کو دوڑتے. حالانکہ نہ وہ شادی کے خلاف تھے نہ پہلے سے عمر بھر کوارے رہنے کا ارادہ باندھ رکھا تھا. جب انہوں نے پہلے سنجیدگی سے اس بارے میں سوچنا چاہا تو عثمان نے اپنی شادی کا دھماکہ کر دیا. وہ اس کی خوشی میں خوش تھے. سوچا اپنی بات میں ہو جائے گی. بلکہ توقع تھی کہ آنے والی بہو خود ذاتی دلچسپی لے کے ان کی شادی کروانے میں مگر زویریہ کو ان کے کوارے رہنے پر اعتراض کرنا تو یاد رہا اس کا سدباب کرنے کا خیال نہیں آیا. اسفن زویریہ کے ساتھ کینیڈا سیٹل ہو گیا جہاں اس کے سسر کا ایک سپر سٹور تھا. کاشانہ رؤف میں باقی رہ گئے یہ 3 کوارے اعظم رؤف سیف الرحمن اور نکا. ماہی آوے گا ماہی آوے گا ماہی آوے گا میں پھلا نال دھرتی سجاواں گی اونوں دل والے رنگلے پلنگ تے بٹھاواں گی. ویسے مجھے پہلے لگتا تھے دل نکیلے پلنگ تے بٹھاواں گی کہتا اور آگے کہتی تھی اونوں ماراں گی جتیاں. نکا برآمدے میں وائپر پھیرتے ہوئے لمبی لمبی تانے بکھیر رہا تھا. ہر مسٹر کے اختتام پر وائپر دور تک پانی گھسیٹتا چلا جاتا. ہائے جھلاں گی پکھیاں بڑا کچھ کہن گیاں اکھیاں. اچھا جھلاں گی پکھیاں مجھے لگتا ہے کہ ماراں گی جتیاں. گانے کا ردھم ذرا تیز ہوتے ہی وائپر زگ زیگ کی صورت میں ادھر ادھر ہونے لگا. فرش پر پڑے جھاگ کے چھینٹے اڑ کر دیواروں پر گرنے لگے. اعظم نے فوراً ٹوکا. نکے ڈھنگ سے وائپر لگاؤ. یہ چھینٹے تو تم نے صاف کرنے نہیں ہیں. دیواروں پر داغ لگے رہ جائیں گے. پائی جان ایک تو آپ کو پتہ نہیں آخر چڑی ہوئی ہے آخر چڑی ہوتی ہے سویرے سویرے دھلائی کرانے کی. چلو دھلائی کرانی ہے تو خالی پانی سے کرا لو. یہ صرف ضرور ڈلوانا ہوتا ہے. کسی دن ایسے وائپر پھیرتے ہوئے میں گر کے اپنا لک تڑوا بیٹھا نا تو پھر نہ میں پوچھتا ہوں کہ یہاں کون ہے. بال بچے کھیلتے پھرتے ہیں جتنا گند نظر آتا ہے آپ کو. تمہیں کتنی بار کہا مجھے پائی جان نہ کہا کرو. انہوں نے سارا بیان نظر انداز کرتے ہوئے صرف پائی جان کہلا جانے پر اعتراض کیا جو ٹھیک بھی تھا. اگرچہ نکے تقریباً ان کا ہم عمر تھا مگر جب گاؤں سے آیا تو سکا سڑا ٹیڈی سا لڑکا تھا. اس کے مقابلے میں اعظم کی اٹھان اور صحت قابل رشک تھی اس لیے اس نے انہیں بھائی جان کہہ کر پکارنا شروع کر دیا. لیکن اب دیکھا جائے تو اعظم نکے سے 6-7 برس تو ضروری چھوٹے نظر آتے تھے. لیکن وہ ان کے بار بار ٹوکنے پر بھی بڑی ٹھٹائی سے پائی جان کا کلمہ پڑتا رہتا. تو پھر اور کیا کہوں برخوردار اس نے جتایا. بھائی صاحب جی آپ کہنے نہیں دیتے. خالی نام بھی نہیں لے سکتا. جو بھی آخر ہوں تو آپ کا خادم ہی. اتنی گستاخی کیسے کر لوں. اور فرض کرو میں آپ کا نام لے بھی لوں تو کل کل کو آپ کو اعتراض ہوگا کہ یار نکے تو نے نوکر مالک کا فرق ہی ختم کر دیا. لوگ مجھے ملازم اور تجھے صاحب سمجھنے لگے. ہاں بھائی تمہاری پرسنالٹی جو اتنی روبدار ہے. اعظم نے چل کر داد دی. اے تو خیر ہے. ایڈا سیلف کانفیڈنس یہ تو ہے. اس نے فخر سے 1.5 انچ کی گردن ذرا اور باہر نکالنے کی کوشش کی. اس بار تمہارا پنڈ کا چکر نہیں لگا. خیر تو ہے کوئی پنگا تو نہیں لیا اس کسی سے. وہ ہر بار کسی نہ کسی چاچے مامے سے لڑکے واپس آتا تھا اس لیے اعظم نے اس خدشے کا اظہار کیا. کسی کی ہمت جو دلدار سے پنگا لے اور میں تو ٹبر کھا جاواں ڈکار نہ مارا. ایڈا خون خوار نکا. 7 اپ میں چٹکی بھر نمک ڈال کے پیا کرو. یہ شکایت بھی نہیں رہے گی. اندر سے بیٹ اٹھا کے نکلتے سیف نے طبی مشورہ دیا. ذرا وہاں آ کے دیکھیں لوگ آ کر مجھے ساتھ لے جاتے اپنے گھروں کے گٹروں کے معائنے کے لیے. آخر تم اس کام میں ماہر ہو. سخت سے سخت رکاوٹ بھی. سیف پاؤ چلو شاباش تم یہ بلا اٹھاؤ اور باہر نکلو. وہ اب سچ مچ برا مان گیا. اور یہ تم آج اتنی جلدی کیسے جاگے. ابھی تو صرف 9 بجے. جلدی مجھے تو دیر ہوگی. میچ 8:30 بجے شروع ہونا تھا. اس نکے کو کہا بھی تھا مجھے 8 بجے جگا دینا. 8 بجے تمہیں جگانے کے لیے اس کا خود 7:45 جاگنا ضروری ہے جو کبھی نہیں ہو ہی نہیں سکتا. خیر تم رکو ناشتہ تو کر لو. رات کا سالن بچا ہوا تھا اس لیے انڈے نہیں بنائے. بازار سے نان منگوائے ہیں. آج دونوں مل کر ناشتہ کرتے. وہ چائے کا کپ رکھتے ہوئے اٹھے. مجھے پہلے بہت دیر ہوگی. ویسے بھی میرے ناشتے کا وقت 10 بجے شروع ہوگا. تب تک میں کچھ نہ کچھ کھا لوں گا. کم از کم منہ ہاتھ تو دھو لیتے. چینج ہی کر لیتے. انہیں اس کے مسئلے میں نکر شرٹ اور بکھرے بالوں سے کوفت محسوس ہوئی. آ کر دیکھتا ہوں. اس نے گیٹ سے نکلتے ہوئے آواز بلند تسلی دی. چلو اب یہ وائپر چھوڑو اور ہاتھ دھو کر میرا ناشتہ لاؤ. دیر تو مجھے بھی ہو رہی ہے. اور ناشتہ کرتے ہوئے نکے نے بلا تکلف فرمائش کر ڈالی. پائی جان ایک 500-600 روپے تو دینا. وہ کس خوشی میں. آپ نے یاد دلا دیا تو مجھے خیال ہے کہ پنڈ چلا ہی جاتا ہوں. باقی کافی دن گزر گئے. مہینے کا اخیر ہے. میرے پاس تو 150-200 روپے بچا ہوگا. ایک 500 کا نوٹ ادھار دے دو. بچوں کے لیے تحفے لے جاؤں گا. ماشاء اللہ یہ خیال آپ کو کیسے ہے. وہ جن بچوں نے دلایا. پچھلی بار گیا تو کہنے لگے چاچا ہمارے لاہور سے کیا لائے ہو. فلانے کا چاچا یہ لاتا ہے فلانے کا وہ لاتا ہے. وہ میری بھتیجی مانو تو سیانی ہوگی. فرمائشیں بھی کرنے لگی. کلپ کانٹے منگوا رہی تھی اس لیے. ہاں ٹھیک ہے دیر آئے درست ہے. یہ لو 500 روپے. اس میں سے 250 روپے صرف 250 ادھار ہے جو میں تمہارے اگلے مہینے کی تنخواہ سے کاٹوں گا. باقی کے میری طرف سے بچوں کے لیے کچھ لے لینا. ہاں جی ندیم کے لیے پانی والی پستول اور شہد کے لیے چابی والا جہاز آپ کے پیسوں سے لے لوں گا. مانو کے لیے گڈی بھی آپ کی طرف سے. باقی دونوں منڈوں کی شرٹیں نکرے پلاسٹک کی این کے اور مانو کے کلپ چوڑیاں اور بندے ہار میرے پیسوں کے. اپنی بھابھی کے لیے کچھ نہیں لوگے. رہنے دو جی. ویسے بھی میرے پاس اتنے پیسے
اس کے لیے لوں بھی تو کیا، اسے شوق ہی نہیں کسی چیز کا، نہ کپڑے کا، نہ لتے کا، نہ ہنستی ہے نہ بولتی ہے۔ کب جاؤ گے؟ زیادہ دیر مت لگانا، سیف تو گھر پر ٹکتا نہیں، تم بھی نہیں ہوگے تو کون خیال رکھے گا؟ مجھے پتہ ہے جی، بس میں جمعے کی شام نکلوں گا، پیر کی شام واپس آ جاؤں گا۔ وہ برتن اٹھا کر اندر کی طرف گنگناتے ہوئے بڑھا۔ ساڈا کی ہے اللہ ہی اللہ، ساری دنیا دو دو ہو گئی، اپنا دم ہے کلہ، اللہ ہی اللہ۔ آفس کے لیے کار سٹارٹ کرتے اعظم راؤف کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ پھیلی اور لمحے بھر بعد ہی سکڑ بھی گئی۔ سوچتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ وہ ذہن میں نکے کا گیت دہرا کے رہ گیا۔ ساڈا کی ہے اللہ ہی اللہ، گل تو صحیح ہے۔ تجھے میرے ہمیشہ کول روے تے میں دنیا نو کہہ جاواں پرے پرے، یا وحشت۔ مختصر سے لان میں چائے پیتے اعظم راؤف ڈیک کے فل والیوم پر اچھل پڑے۔ دل دے کے دنیا تو کون ڈرے، دھوم دھڑکے والا میوزک اور تڑیاں دیتی آواز اندر کمرے کی چھت پھاڑنے کے ساتھ باہر لان کے نازک سے پودے تک اکھاڑنے کے در پہ تھی۔ وہ حیران ہو کے اندر سے نکلتے سیف کو دیکھنے لگے جو اچھا بھلا ان کے سامنے بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ اچانک ان کے منہ سے اتنا سننے کے بعد کہ نکے کے جانے سے گھر کتنا اداس لگ رہا، اچھل کے کھڑا ہوا دھپ دھپ کرتا اندر کے پھر ڈیک میں فل والیوم پر یہ گانا۔ یہ کیا طوفان برپا کر دیا؟ آپ نکے کے بغیر اداس ہو رہے تھے، اب نہیں ہوں گے؟ تصور کیجئے کہ نکا خود اپنی سریلی آواز میں تان بکھیرا۔ پاگل ہو تم؟ جی ہاں، آپ کے پیار میں پاگل ہوں۔ وہ روٹھے انداز میں انہیں دیکھنے لگا۔ آپ اچھی طرح جانتے کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا آپ میرے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچیں، اور آپ کی یہ مجال کہ میں آپ کے سامنے بیٹھوں اور آپ کسی اور کو یاد کریں۔ اعظم کو ہنستا دیکھ کر وار شیر ہوا۔ اور آپ کو پتہ ہے میں آپ کے عشق میں کیا کیا کر سکتا ہوں اور کیا کیا کر چکا ہوں؟ جویریہ بھابی کے کان میں نے بھرے تھے آپ کے خلاف تاکہ وہ اپنے میاں کو لے کر رفو چکر ہو جائے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ آپ نہ صرف اسفند بھائی کو زیادہ سر پر چڑھا رہے تھے بلکہ جویریہ بھابی کے بھی آگے پیچھے پھرنے لگے تھے۔ اوئے ہوئے، مطلب ہے جڑا فساد پہ ایسی ہے نے پوایا۔ بیٹا گھوم پھر آؤ، بیٹا ڈنر باہر کرنے چلے جاؤ۔ کیسا پتا صاف کیا۔ اور وہ جو کبھی بھولے پھٹکے آپ کی خالائیں ممانیاں جو رشتے لے آتی تھی، انہیں 9 2 11 کرنے کا کام بھی میں کرتا ہوں۔ ماں صدقے چلی جاوے، آج اپنے منہ باک گیا۔ اس نے جی بھر کے جھوٹ بولے، رزم جانتے تھے کہ وہ بے پیر کی ہانک رہا ہے، یوں ہی متاثر ہونے کی اداکاری کرتے رہے۔ اچھا جھوٹ بولتا پھر دور فٹے منہ تیرے تھے، میں تو سمجھی واقعی یہی فسادی نکلا۔ لو مجھے پتہ ہی نہیں اور میں تمہارے احسانوں کے بوجھ تلے دبا ہوں۔ اسے کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال۔ ویسے ماموں نیکی کیا مچھلیوں کی مرغوب کا سا ہے جسے دریا میں ڈالا جاتا ہے؟ واہ جی، اکیلے چائے پی جا رہی ہے؟ دو گھر پرے رہنے والے شاہ جی بے تکلف انداز میں اندر داخل ہوتے ہوئے بولے۔ رات سے پہلے کا شانہ کوارہ کا گیٹ کبھی لاک نہیں ہوا تھا اور نہ ہی کسی آنے والے نے کبھی کال بیل بجانے کی زحمت کی۔ سبھی جانتے تھے کہ یہاں چھڑے چھانٹ رہتے اور کبھی کوئی نیا ملنے جلنے والا اخلاقاً دستک دے بھی دیتا تو نکاح گاتا، کنڈی نہ کھڑکا سونے سدھا اندر آ۔ اور نوے والا گانا نا، کنڈی مت کھڑکاؤ راجا۔ اس وقت بھی شاہ جی جن کا پراپرٹی کا بزنس تھا سیدھے لان میں گھس آئے تھے۔ جاؤ سیف، اندر کیٹل میں چائے گرم کر کے لاؤ انکل کے لیے۔ جیسے نکا انہیں پائی جان کہنے سے باز نہیں آتا تھا، ایسے وہ شاہ جی اور محلے کے چند دیگر شرفا کو انکل کہنے سے نہیں چوکتے تھے۔ ماں صدقے چلی جاوے، اپنے تاکہ میں آپ چھوٹا لگا۔ خالی چائے نہیں، کوئی مٹھائی شٹھائی بھی لاؤ، اچھی خبر لائیں۔ اور تم مجھے انکل کہنا مت چھوڑنا۔ کیسی خبر انکل؟ پھر انکل؟ یار کچھ تو شرم لحاظ کرو، اسکول میں تم سے صرف 4 جماعتیں آگے تھا، وہاں تو تم بھائی جان کہا کرتے تھے، میری شادی بھی بچے ہوئے تب تم نے بھائی صاحب کہنا شروع کر دیا، اب انکل پہ سوئی اٹک گئی ہے۔ انکل آپ کے بچے ماشاءاللہ جوان ہو رہے ہیں، ان کے سامنے میں آپ کے ساتھ بے تکلفی کا مظاہرہ کرتا اچھا تو نہیں لگوں گا۔ لے چائے آگے۔ اور یہ دیکھیں سیف بھلا کتنا فرق ہے اس کی اور میری عمر میں، 19 20 کا، لیکن یہ مجھے ماموں کہتا ہے۔ میں نے تو کبھی برا نہیں مانا، آخر اس میں میری عزت ہے اور یہی عزت میں آپ کو دیتا ہوں۔ تم برا کیوں مانو گے؟ تم ہو ہی مامے، مگر میں کس رشتے سے تمہارا انکل ہو گیا؟ اور یہ تم نے سچ کہا۔ آخر تمہاری اور سیف کی عمر میں فرق ہی کتنا ہے؟ 19 20 کا۔ ہاں بھائی 19 20، 8 سال کا فرق ہی تو ہوگا۔ آپ غالباً کو اچھی خبر سنانا چاہ رہے تھے۔ اعظم نے پلیٹ میں پڑا واحد بسکٹ بھی اٹھا کے منہ میں رکھ لیا اور انکل دیکھتے رہ گئے۔ آخرکار میں تمہارے مکان کا اوپر والا پورشن کرائے پر چڑھانے میں کامیاب ہو ہی گیا ہوں۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ انکل؟ سیف چلا، اور چونکہ اس کے کہنے پر شاہ جی کو زیادہ اعتراض نہیں تھا اس لیے مزید بتانے لگے۔ اور کیا، سچ میں یہ میری زندگی کا سب سے اوکھا کام تھا۔ میں نے ایسے ایسے مکان کرائے پر چڑھوائے جن کی دیواریں ہلتی تھی، چھتیں ٹپکتی تھی، فرش میں گڑھے کھدے ہوئے تھے، ایسے ایسے پلاٹ بکوائے جہاں خانہ بدوش بھی جھگیاں لگانے پر تیار نہیں ہوتے تھے، مگر یہ تمہارا مکان؟ اف، خدا جھوٹ نہ بلوائے، کتنے سال سے کوشش کر رہا تھا، مگر جو آتا جگہ علاقہ محلہ پوشن سب پسند کرنے کے بعد صرف اس لیے توبہ توبہ کرتا چلا جاتا کہ یہاں چھڑے رہتے۔ کوئی پاگل کا پتر ہی ہوگا نا جو بیوی بہن یا بیٹی کو لے کر یہاں رہتا۔ چھڑوں کا ڈیرا کسی بھیڑوں کے چھتے سے کم نہیں ہوتا۔ میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ اگر فیملیز رہنے پر تیار نہیں تو آپ بیچلرز کو ہی دے دیں۔ کیوں محلے میں جوتے کھانے؟ بھائی تم تو اس محلے کی پیداوار ہو، اتنے سے تھے جب رؤف صاحب نے یہ مکان بنوایا۔ یہاں کا ہر فرد تم سے اور تمہارے گھرانے سے واقف ہے، اس لیے آج تک کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ اب اگر تم اوپر کواروں کا ہاسٹل کھول لیتے تو نہ جانے کس کس کماش کے چھوکرے آ کر بس جاتے۔ آس پاس سبھی شریف لوگ بہو بیٹیاں سنبھالے بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی چھتر پڑتے اور مجھے بھی گالیاں، کیا سوچ کر اس محلے میں اڈا بنا ہے۔ اور یہ جو فیملی آ رہی ہے انہیں کوئی اعتراض نہیں؟ آپ تو کہہ رہے تھے کہ کوئی پاگل دا پتر ہی ہوگا جو یہاں کرایہ دار رہنا پسند کرے گا، تو کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ وہ پاگل دا پتر کون ہے؟ سیف نے نکتہ اٹھایا۔
ذرا تمیز سے برخوردار بزرگ ہیں وہ. او سوری، میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں. توبہ بھائی، میرا کام تھا کرایہ دار ڈھونڈنا. 15 سال سے ناکامی کا جو احساس کا چوکے لگا رہا تھا، اس سے تو نجات ملی. اب میرے کریئر پر کوئی دھبا نہیں. باقی رہا یہ سوال کہ وہ کرایہ دار ٹکیں گے کتنے روز، تو اس بارے میں مجھے کوئی خوش فہمی نہیں، خصوصاً تمہارے اس بھانجے کے ہوتے ہوئے. اور وہ کہاں ہے تمہارا گنجا سینما؟ گنجا سینما پنڈ گیا. وہ اپنے پنڈ میں جمعے سے پیٹ تک کا شو لگانے گیا. تو چلو اس بات کی گارنٹی تو میں دیتا ہوں، اگر وہ کل آئے تو پرسوں یعنی پیٹ تک تو گزارا کر ہی لیں گے. واہ، چلو دیکھنے ہیں کتنے دن گزارا ہوتا. اور اگلے روز اتوار کی دوپہر کو وہ آئے تو بغیر سامان کے. دونوں صرف عمر رسیدہ میاں بیوی صرف مکان دیکھنے اور ضابطے کی کارروائی کرنے آئے تھے. شاجی نے عزم سے ملوانے کے بعد 1 گھنٹے میں دوبارہ آنے کا کہتے ہوئے چلے گئے. سیف حسب معمول میچ کھیلنے گیا ہوا تھا. عزم اکیلے بیٹھے ٹی وی پر لگے مزاحیہ ڈرامے سے وقت گزار رہے تھے. جب یہ لوگ آئے، شکل و صورت سے شریف النفس، سیدھے سادے اور رکھ رکھاؤ سے خاندانی نظر آتے تھے. بڑے میاں نے چھچکتے ہوئے کہا، بیٹا ہم 3 ماہ سے زیادہ ایڈوانس نہیں دے سکتے، بلکہ دینا ہی نہیں چاہتے. دراصل ہمارا سارا خاندان برادری سندھ میں. میں پچھلے 18 سال سے لاہور میں مقیم ہوں. اپنا ذاتی گھر بھی بنایا اور کاروبار بھی. میرے اکلوتے بیٹے کی 3 سال پہلے وفات ہو گئی. اب 6 مہینے پہلے اس کی بیوی، ہماری بہو جو میری بھتیجی تھی، وہ بھی گزر گئی. اوہ، بہت افسوس ہوا. عزم کو سچ مچ ان کے بزرگ چہروں پر پھیلا ملال دیکھ کر تاسف نے گھیر لیا. میں نے مکان بیچ دیا اور دکان بھی. ارادہ کہ زندگی کے باقی سال اپنے کوٹ میں اپنی برادری کے ساتھ گزار لیں، مگر یہاں ایک ضروری کام پھنسا ہوا ہے جس کی وجہ سے ابھی کچھ عرصہ اور لاہور رہنا پڑے گا. اس لیے حصہ کرائے پر لے رہے ہیں، لیکن 3 ماہ سے زیادہ ایڈوانس میں نہیں دوں گا، کیونکہ امید ہے کہ اس عرصے میں میرا کام ہو جائے گا تو میں واپس چلا جاؤں گا. ایسی کوئی بات نہیں بزرگوار، آپ ایڈوانس بے شک نہ دیں، یہ تو اصول کے خلاف ہے. ایڈوانس سے سیکیورٹی کے طور پر کچھ تو دینا پڑتا ہے. وہ شاید خاصے وزادار اور اصول پرست انسان تھے. چلیں ٹھیک ہے، آپ 2 ماہ کے کرائے کے مساوی رقم بطور ضمانت دے دیں. مکان چھوڑنے پر آپ کو واپس مل جائے گی. دراصل یہ پورشن بھی کافی عرصے بعد کرائے پر اٹھ رہا ہے. مجھے ایسی کوئی خاص ضرورت تو نہیں، ہماری چھوٹی سی فیملی کے لیے میری جاب کافی ہے، مگر اتنے بڑے مکان کا ہی اوپر والا حصہ بے رونق پڑا رہتا ہے، اس لیے کرائے پر چڑھانا چاہ رہا تھا. شاہ جی کافی عرصے سے کوشش کر رہے تھے، مگر کوئی کرایہ دار ملتا ہی نہیں تھا. اس لیے میں نے کہا کہ آپ کہہ دیں کہ مکان بغیر ایڈوانس ادا کے کم کرائے پر مل رہے. شاید اس سہولت پر کو متوجہ ہو جائے. مگر اتنا ہوادار اور صاف ستھرا پورشن اتنے کم کرائے کے باوجود کیسے اتنا عرصہ خالی پڑا رہا؟ بیٹا کہیں کوئی بھوتا سیب وغیرہ؟ وہ خاتون پریشان ہوئی اٹھی. نہیں خالہ جان، وہ ہنس پڑے. ایسی بات نہیں، دراصل لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ دراصل ہمارے ساتھ کوئی خاتون نہیں رہتی، اس لیے. خیر بات تشویشناک تو ہے، مگر لوگوں کو اچھے برے کی تو پہچان ہوتی ہے. جو کمزاد ہوتے ہیں گھر پر ماں بہن کے ہوتے ہوئے بھی باہر دوسروں کی بیٹیوں پر بری نظر ڈالنے سے نہیں چوکتے. ان بزرگ نے سر داب ہٹتے ہوئے کہا، آپ تو بیٹا ماشاءاللہ شکل اور اتوار سے اچھے ماں باپ کی اولاد لگ رہے ہیں. کسی کی اچھی تربیت ہے، جیتے رہو. جی شکریہ، یہ تو آپ کی محبت ہے چچا جان. برخورداری جھاڑنے کے شوق میں الٹے سیدھے رشتے جوڑنے لگے. ان خاتون کو خالہ اور ان کے مزاجی خدا کو چچا بنا لیا. موسد کے جاوے پھر. اور پھر خاتون خانہ نہ صحیح، بزرگ تو سر پر ہے نا. کہاں ہیں آپ کے ماموں؟ ان سے تو ملوائیے. جی؟ وہ چند ثانیے تک سمجھ نہیں سکے، پھر جیسے سارا معاملہ روشن ہو گیا. جی وہ ماموں، وہ تو میں ہی ہوں. بڑی شرمساری سے اعتراف کیا گیا. کیا آپ ماموں؟ تو پھر بھانجا آپ تو بیٹا ابھی خود. وہ گڑبڑا سے گئے، پھر سنبھل کے کہنے لگے، معاف کرنا مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی. ویسے بھی آپ خود کم عمر سے نوجوان ہیں، ایسا مغالطہ تو ہونا ہی تھا. عزم رؤف پھولے نہیں سمائن کلمات پر. اوئے ہوئے، عزم رؤف دا تے کوئی 10-15 کلو خون ود گیا ہونا اس گل تے. میں تلاشی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا، مگر وائے قسمت، نہ تو نکا موجود تھا انہیں پائی جان کہہ کر خون چلانے والا، نہ ہی سیف تھا انہیں ماموں جان کہہ کر خواہ مخواہ عمر کے کمپلیکس میں مبتلا کرنے والا. وہ افسوس سے دل مار کے رہ گئے. ماں جی پھر کیا طے ہوا؟ اسی دوران شاہ جی اپنی مخصوص پہ تکلفی کے ساتھ اندر داخل ہوئے. عزم کو لگا اس سے بہتر موقع اور نہیں ان پر یہ جتانے کا کہ وہ انہیں انکل کہنے میں حق بجانب ہے. جی تو چچا جان آپ کیا کہہ رہے تھے؟ میں یہی کہہ رہا تھا کہ کل ہم شفٹ ہو جائیں گے. انہوں نے سلسلہ کلام وہاں سے جوڑنے کا تردد نہیں کیا جہاں سے ٹوٹا تھا، بلکہ نیا ہی معاملہ نپٹا دیا. چل تیری حسرت حسرت ہی رہ گئی. شام کو سیف آئے تو اسے اچھی طرح تاکید کی کہ کل ان کے آفس جانے کے بعد جب وہ لوگ آئیں تو سامان وغیرہ اوپر پہنچانے میں ان کی پوری مدد و تعاون کیا جائے. حیرت ہے وہ لوگ مانے کیسے؟ ارے اس میں شاہ جی کا کوئی کمال نہیں. وہ بزرگ سے آدمی، ان کی زوجہ محترمہ کو بھی اس عمر میں کسی چھڑے چھاڑ سے بھلا کیا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، اس لیے بے فکر ہے. مگر صبح جب وہ آفس جانے کے لیے گاڑی باہر نکال رہے تھے تو اسے گیٹ کے سامنے ایک ٹرک اور ایک ٹیکسی رکتے دیکھ کر اخلاقاً اترا. ٹرک پر تو سامان لادا تھا اور ٹیکسی میں چچا خالہ کے ساتھ ساتھ 2 خوبصورت خواتین. بلکہ خواتین کہنا تو کس طرح مناسب نہیں ہوگا، ان میں سے ایک 27-28 سالہ لڑکی بادامی رنگ کے چکن کی چادر میں خود کو لپیٹے خاصی باوقار اور باروب سی لگ رہی تھی، جبکہ دوسری 19-20 سال کی شوخ مسکراہٹ والی نوعمر لڑکی لان کے سیاہ اور سرخ پرنٹ کے سوٹ میں ملبوس تھی. لمبے بالوں کی 2 چوٹیاں سر پر رکھے دوپٹے سے بھی صاف نظر آ رہی تھی. دونوں خاصی حسین نظر آ رہی تھی. ہیلو آ گئیاں بیبیاں من لگدا گھر چ. عزم رؤف ہکا بکا انہیں دیکھنے لگے. سیف جو ٹرک کی آواز سن کر نکل آیا تھا، اس کی حالت بھی کچھ ایسی تھی، کیونکہ عزم کے بتانے پر وہ بھی یہی سوچے بیٹھے تھے کہ ان کے نئے کرایہ دار بس یہی 2 عمر رسیدہ میاں بیوی ہوں گے. اور اب ان کے ہمراہ 2 حسین تورا دو شیزاؤں کو دیکھ کر ایسے لگ رہا تھا جیسے ویرانے میں چپکے سے باہر چلی آئی ہو. اوئے ہوئے، مرد ہے تے مرد ہے. پھر یہ میری پوتیاں ہیں.
خاتون نے سرسی سے تعارف کروانے تقریباً ہانکتے ہوئے اوپر لے گی، وہ سلام کرنے کا سوچتے رہ گئے۔ چچا جان یہ میرا بھانجا، کوئی بھی کام ہو بلا تکلف اس سے کہہ دیجیے گا، میں دفتر جا رہا ہوں۔ ہاں بیٹا ضرور جاؤ، خیر سے جاؤ خیر سے آؤ، سب کام اچھے ہوں، فی امان اللہ فی امان اللہ۔ ان بے سختہ دعاؤں پر اعظم رؤف کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ یہ دعائیں اب کتنی اجنبی اجنبی سی لگنے لگی تھی۔ دعائیں دینے والے اب مدت ہوئے خاموش ہو چکے تھے اور ایک مدت کے بعد آج وہ کسی کی دعاؤں کے حصار میں گھر سے نکل رہے تھے۔ یہ تو ہے کوئی سر پہ بڑا نہ ہو تو پھر بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ اسی شام نکے کی آمد ہوئی، خلاف معمول بجھا بجھا سا موڈ چپ چاپ اترا ہوا چہرہ۔ سیف کے بتانے پر کہ گھر میں نئے کرایہ دار آ چکے، اس نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ اللہ کی صبح سے سیف بیچارہ اندازے لگا لگا کر ہلکان ہو رہا تھا کہ نکا اس خبر کو سننے کے بعد سب سے پہلے کون سا گانا گائے گا۔ میرا پیا گھر آیا، یا پھر گھر آجا سونیا، یا پھر ہو سکتا ہے یہ وہ یہ گاتا پہلا سلام کر ان تینوں مہربانہ پہلا سلام کرنا تینوں مہربانہ، نواں نواں شروع ہویا تیرا آنا جانا، جے اکھیاں ملائیاں تو اٹھ کے نہیں جانا۔ لیکن اس کے برعکس وہ ان دونوں کے تابڑتوڑ سوالوں کے جواب میں سرداہوں کے تڑکے کے ساتھ ہی گنگناتا اٹھ گیا۔ نکی جی جان تے دکھ لاکھ تے کروڑ، پتہ تو چلے کہ تمہیں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں دکھ راتوں رات کہاں سے چمٹ کے۔ عظم اس کی خاموشی پر جھنجھلا گیا۔ ماموں آپ نے سنا نہیں، خدا جب دیتا چھپڑ پھاڑ کے دیتا، ویسے کیا فائدہ اس طرح کچھ ملنے کا، جو ملتا تو چھپڑ کی مرمت بھی میں ہی لگ جاتا ہوگا۔ یار ایک تو تمہارے محاورے، اور اگر بولنے اتنے ضروری ہے تو کم از کم ان کی تشریح مت کیا کرو۔ وہ تو ماموں میں آپ کے لیے کرتا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں میری فصیح و بلیغ اردو آسانی سے سما جائے۔ ماں صدقے ایڈے ماموں دا خیال کرنے والے تھے۔ میری سمجھ میں تو آج تک تمہارے ہیئر سٹائل نہیں ہے۔ دیکھیں یہ طے ہو چکا کہ نہ آپ میرے بالوں پر کمنٹ دیں گے، نہ میں آپ کے ہیئر ڈائی کا راز افشا کروں گا۔ آپ معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، ایسی کی تیسی تمہارے معاہدے کی۔ 1000 بار کہہ چکا میرے بال قدرتی سے، آخر اس میں آخر ابھی میری عمر ہی کیا، بس یہی کوئی 40-42۔ سیف نے دور کی پھینکی۔ ابھی میں 40 سے 2-3 قدم پیچھے ہوں۔ کب تک رہیں گے؟ یہ شاجد دھڑلے سے خود کو 40 کا کہتے ہیں، اور ان کا حال دیکھا آپ نے؟ ماتھے سے بال غائب، سائڈوں پر سفید چھالیں، آنکھوں کے نیچے گوشت لٹکا ہوا، ماتھے پر سلوٹے، چہرے پر چھریاں، توند نکلی ہوئی۔ بس کچھ دن اور لگیں گے آپ کو اس حال تک پہنچنے میں۔ ارے میں اگلے 10 سال تک یوں ہی رہنے والا ہوں۔ شاید وہ انکل مجھ سے اتنا ہی بڑا جتنا میں تم سے۔ خیر ایسے تو مت کہیں، زیادہ سے زیادہ 4-5 سال کا فرق ہوگا۔ ہاں ایک بات جو آپ اتنے وثوق سے کہہ رہے ہیں کہ آئندہ 10 سال تک ایسے رہنے والے، وہ کسی حد تک درست ہے۔ اگر آپ کو بھی شاہ انکل کی طرح 6 بچے اسکولوں میں پڑھانے پڑے، لمبی سی سسرال کی ہر ہفتے مہمان نوازی کرنے پڑے، دونوں بہنیں بیاہنی پڑے، سدا کی بیمار بیوی کے نخرے اٹھانا پڑے، 4 جگہ کمیٹیاں ڈالنا پڑے، پھر دیکھوں گا بال سفید ہوتے ہیں یا اڑن چھو۔ کیسی نظر رکھی ہوئی ہوندے تھے۔ پہلے تو یہ سوچو کہ یہ نکا کیوں بدحال ہوا پھر رہا ہے۔ وہ اپنی تشویش پر سیف سے بے مقصد نوک جھونک کے دوران بھی قابو نہیں پا سکے۔ رات کو جب نکا حسب معمول نے چائے دینے آیا تو اعظم نے اسے دھر لیا۔ ایسے تو تم نہیں جا سکتے، تمہیں بتانا ہوگا، آخر گاؤں میں ایسی کیا بات ہوئی جو تم اتنے بکھرے بکھرے سے لگ رہے ہو۔ دماغ خراب تھا میرا پائی جان، جو میں اس گاؤں کو اپنا گاؤں اور اس گھر کو اپنا گھر سمجھ کے وہاں گیا تھا۔ میں بھول گیا تھا میری نہ ماں ہے نہ پیو، اور جس کے ماں پیو نہ ہو اس کا باقی کچھ نہیں رہتا۔ وہ گھر میرا نہ گاؤں میرا، کچھ بھی نہیں ہے، میرا کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ اتنا لمبا چوڑا مرد کوہنی موڑ کے چہرے پر رکھ کر رونے لگا۔ اعظم راؤ گھبرا گیا۔ ہوا کیا نکے؟ سچ سچ بتاؤ کیا بات ہوئی ہے؟ یہ تم نے کیا کہا کہ تمہارا کوئی نہیں؟ پاگل میں ہوں نا، سیف ہے، ہم تمہارے اپنے ہی تو ہیں۔ یہ گھر بھی تمہارا اپنا، اور رہا وہ تمہارا گاؤں والا گھر تو وہ بھی تمہارا ہے، تمہارے والد کا چھوڑا ہوا ترکہ ہے، تم اس میں برابر کے حصے دار ہو۔ وہ تمہاری بھابھی کون ہوتی ہے تمہیں وہاں سے نکالنے والی؟ نہیں پائی جان، بھابھی بیچاری نے مجھے کیا نکالنا ہے، وہ تو خود حیران رہ گئی کہ لوگ کس کس طرح کی باتیں کر جاتے ہیں۔ پائی جان پچھلی باری میں پٹواری صاحب نے مجھے کہا کہ کیا بات ہے، اب تم بڑی جلدی جلدی پھیرے لگاتے ہو۔ میں سمجھا مذاق کریں، لیکن اب اس باری میں گیا تو سویرے سارا پنڈ ہمارے بیڑے میں جمع ہو گیا۔ میری چاچیاں، پھپھی، تائی، مامے، چاچے، ماسیاں سارے اکٹھے تھے، لگتا تھا پنچایت لگنے والی۔ اور جی شاید یہ پنچایت ہی تھی، فیصلہ تو انہوں نے ایسے ہی سنا دیا۔ کیسا فیصلہ؟ یہ کہ اب میں گاؤں آؤں تو اس گھر میں نہیں رہ سکتا۔ جوان بھابھی کے ساتھ میرا ایک گھر میں رہنا انہیں بے حیائی لگتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یا تو یہاں آنا چھوڑ دے یا پھر بھابھی سے نکاح کر لے۔ کیا یہ فیصلہ سنانے والے وہ کون ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے کہ بھابھی تیور میں کوئی شرعی رشتہ نہیں، خصوصاً تمہارے بھائی کے مرنے کے بعد، مگر اس کے تینوں بچوں کا تم سے خون کا رشتہ ہے، تم ان کے واحد والی اور سرپرست ہو۔ وہ ہوتے کون ہیں تمہیں ان کی زندگی سے بے دخل کرنے والے، ایسا فیصلہ سنانے والے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہی ٹھیک ہے۔ بھابھی نے بتایا کہ گاؤں والے کب سے اس پر بھی زور ڈال رہے ہیں کہ وہ دوسرا بیاہ کر لے۔ مجھے بھی انہوں نے کہہ دیا کہ یا تو وہ خود نکاح کر لے بھابھی سے، یا پھر بھابھی کا نکاح کسی اور سے۔ بھابھی تو صاف انکار کرتی ہے۔ ٹھیک بھی ہے، مانو 12 سال کی ہوگی، ستیلے باپ کو آپلے اعتبار ہوتے ہیں پائی جان؟ وہ بڑے سیانے پن سے تجزیہ کر رہا تھا۔ میکے بھی نہیں جا سکتی بیچاری یتیم ہے، بھائی پوچھتے بھی نہیں، جیسی بھی ہے ادھر عزت کی روٹی تو کھا رہی ہے، گھر کے اندر کریانے کی دکان ہے، خود بیٹھتی ہے، محلے کی ساری عورتیں سے سودا خریدتی ہے، اور 2-4 سال گزرے گے ندیم دکان پر بیٹھنے کے قابل ہو جائے گا۔ 3 سال تو بیوقی کے گزر گئے، 5-6 سال اور گزریں گے تو خود ہی بیٹے جوان ہو کر آسرا بن جائیں گے، مگر کوئی گزارنے دے گا تب نہ۔ اعظم نے کچھ سوچ کر سر ہلایا۔ 5-6 سال، لیکن 5-6 سال کیسے وہ عورت گزارے یہ پہاڑ سی سال؟
زبان ہوتی بچی کے ساتھ اسے عزت اور بھرم کی ضرورت ہے، نہ کہ یہ کہ گاؤں بھر اس کے بارے میں چیم گوئیاں کرے۔ یہ بات آگے چل کر اس کی اپنی بیٹی کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ پھر اور کیا ہو سکتا ہے پائی جان؟ وہ مایوسی سے بولا۔ تم مجھ سے شادی کر کیوں نہیں لیتے؟ پائی جان، وہ احتجاجاً چلا، میں نے اس لیے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ آپ بھی اطمینان سے میری بات سنو نکے۔ اعظم نے بمشکل سے واک آؤٹ سے روکا۔ تمہارے گاؤں والوں کا رد عمل ضرورت سے زیادہ شدید و جارحانہ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کوئی اس پر اعتراض بھی نہیں کر سکتا۔ آخری شرعی نکتہ ہے، تم کوئی دودھ پیتے بچے تو نہیں ہو۔ تم نے بتایا کہ تمہاری بھابھی بھی کوئی عمر رسیدہ عورت نہیں بلکہ تمہاری ہم عمر ہے۔ اگر لوگ انگلی اٹھاتے تو یہ موقع فراہم ہی کیوں کیا جائے؟ وہ عورت پہاڑ سی زندگی ایسے تانے سن سن کر کیسے گزارے گی؟ بیٹے تو دونوں ہی ابھی 8-9 سال کے ہیں، اور بیٹی ابھی تم نے خود اعتراف کیا کہ سوتیلے باپ قابل اعتبار نہیں ہوتے۔ ہاں تو ٹھیک ہے پائی جان، نہیں جاتا میں ادھر رہنے، اس نے ہٹ دھرمی سے اعلان کیا۔ نہ جاؤں گا، نہ کوئی بات کرے گا۔ اگر میری بھابھی نہیں رہی، اگر میں اس کے لیے غیر مرد ہو کر رہ گیا تو نہیں جاتا، کبھی نہیں جاؤں گا۔ جذباتی مت بنو، وہ یتیم بچی باپ کے سائے سے محروم ہے، کیا اسے بالکل ہی لاوارث کرنا چاہتے ہو؟ اللہ للان گاؤں بھر میں یہ اعلان نشر کروا کے تم سب کی ہمتیں کھول دو کہ تم آئندہ وہاں ہرگز نہیں جاؤ گے؟ یعنی اب وہ بالکل پیاس ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، جو دل چاہتا ہے سلوک کرے۔ کیسی باتیں کرتے ہو پائی جان؟ وہ گھبرا گیا۔ سچی بات ہے، وہ بچی تمہاری کچھ لگتی ہے؟ وہ بچے تمہارے اپنے بازو ہیں، ان سے لا تعلق ہو کر تم مطمئن نہیں رہو گے؟ پتہ نہیں جی، مگر میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ کیسے؟ 12 سالوں سے جس عورت کو بھابھی کہتا رہا ہوں، اسی سے شادی؟ مشورہ دینا آسان ہے پائی جان، خود پر پڑے تو کرنا مشکل۔ وہ کسی طور نہ مانا، بلکہ سختی سے اعلان کر دیا اب دوبارہ اس بارے میں کوئی اسے سمجھانے کی کوشش نہ کرے۔ میرا دماغ خراب ہے جو دوبارہ سے پائی جان کی تکرار سن سن کر دماغ پکاؤں؟ اعظم نے بڑبڑا کر سر ہلایا۔ گال تو صحیح ہے۔ مجھے تو سخت شرمندگی محسوس ہو رہی ہے۔ اعظم راؤف نے ٹرے میں سجی پلیٹوں کو دیکھا۔ کل ان کا اس گھر میں پہلا دن تھا، اصولاً تو ہمیں کچھ نہ کچھ بنا کے بھیجنا چاہیے تھا، مگر نکے کے ہاتھ کا کھانا عام حالات میں گزارے لائق نہیں ہوتا، اور آج کل تو اس کا موڈ بھی اس کے ہاتھوں کی طرح انتہائی بد ذائقہ ہو رہا تھا، اس لیے رہنے دیا، اور ان لوگوں نے آج یہ ٹرے بھر کے بھیج دی۔ ویسے سوچنے کی بات ہے کہ بھیجی کیوں؟ ماموں آپ آم کھائیے، پیڑ کیوں گنتے؟ سیف نے چنے پلاؤ کی پلیٹ میں سے انتہائی بدتمیزی کے ساتھ مٹھی بھری، اور اگر گننے بہت ہی ضروری ہو تو بعد میں بھی گنے تو جا سکتے ہیں، یہ نہ ہو کہ پیڑ گنتے گنتے آم کوئی اور چوس جائے۔ یہ تم کیا کرے بےہودہ انسان؟ انہیں اس کے اس طرح سے چاول کھاتے دیکھ کر غصہ ہے۔ مٹھی بھر چاول، اس نے ڈرامائی انداز میں کہتے ہوئے پھر سے ہتھیلی پر رکھے چاولوں پر منہ مارنا شروع کر دیا۔ ڈاگز بکر کھا رہے ہیں۔ بھیا پلیٹیں لے جاؤ، سیڑھیوں سے آواز آئی۔ ان دونوں نے پلٹ کر دیکھا، وہ سیڑھیوں کے آخری سرے پر کھڑی تھی، وہی دو چوٹیاں، شرارتی آنکھیں، کھنکتا لہجہ۔ نکے ٹرے خالی کر دو، بلکہ ایسا کرو، نہیں تم نے بھلا کیا بنایا ہوگا؟ انہیں خیال ہے، پھر معذرت خواہانہ لہجے میں اس سے کہنے لگے۔ بہت شرمندگی ہو رہی ہے کہ آپ کو خالی پلیٹیں لوٹاتے ہوئے، اخلاقاً تو ہمیں بھی آپ کو کچھ نہ کچھ بھجوانا چاہیے تھا، لیکن کیا ہے کہ ہمارے ہاں عموماً یہ اہتمام ہوتا ہی نہیں ہے، ہم تینوں دن میں ایک وقت ہی اکٹھا کھانا کھانے کے لیے۔ جی جی مجھے پتہ، دادی بھی یہ کہہ رہی تھی کہ بچے پتہ نہیں کیا کیا پکاتے ہوں گے، کیا کھاتے ہوں گے۔ حالانکہ دادا جی نے کہا بھی کہ وہ جو بھی پکاتے ہیں کھاتے ہیں، سالوں سے پکاتے اور کھاتے چلے آ رہے ہیں، عادی ہو گئے ہوں گے۔ قاضی جی خواہ کا فکر میں دبلے ہو رہے ہیں۔ ویسے مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ فکر تو دادی کر رہی تھی، تو یہ قاضی جی کیسے دبلے ہو رہے ہوں گے، اور اس بات کا علم دادا جی کو کیسے ہوا؟ اس کے پٹر پٹر بولنے پر اعظم راؤف نے پوری طرح چونک کے سیف الرحمان کو دیکھا۔ اوئے ہوئے، ان دی برادری دی کھور آ گئی۔ لو ایک اور، وہ بڑبڑائے۔ جی بھیا کیا کہا آپ نے؟ وہ کچھ اور نیچے اتری۔ آپ بہت دھیما بولتے ہیں نا، شاید کسی نے آپ کو کہہ دیا ہوگا کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے، لیکن بھیا بے فکر ہے، میں نے ہر طرح کی دیواریں بغور معائنہ کر کے دیکھی ہیں، مجھے تو کبھی کان نظر نہیں آئے۔ سیف جاؤ تم خود جا کر کچن سے ان کے برتن لے آؤ۔ ان میں زیادہ سننے کی تاب نہیں تھی، اس باتونی لڑکی سے تو وہی درجہ بہتر طریقے سے سیف محاوروں کا حشر نشر کیا کرتا تھا، اس نے تو بالکل ہی دلنشیں کہاں گئی ہو؟ اوپر سے کڑکتی آواز آئی جو غالباً دادی کی تھی۔ اس نے وہیں آخری سیڑھی پر کھڑے کھڑے بے ڈھنگے پن سے منہ پر کر کے آواز لگائی۔ آئی دادی؟ اس قدر تیز پکار پر اعظم اور سیف کو اپنے کانوں میں نیزے چبھتے محسوس ہوئے۔ اس نے دوبارہ ان کی طرف دیکھ کر وضاحت کی۔ دادی ذرا اونچا سنتی ہیں، اور پھر سے دادی کی باآواز بلند رابطہ قائم کیا۔ نیچے سے خالی برتن واپس لینے آئی ہوں۔ برتن کیا کہیں بھاگے جا رہے تھے؟ تمہیں کیا کہا تھا تمہارے دادا نے، سنا نہیں تھا کیا؟ چلو اوپر آؤ۔ جواباً دلنشیں نام کی کچھ بھولی، کچھ سیانی، کچھ احمق سی، کچھ ہوشیار سی، کچھ معصوم سی، کچھ چالاک سی نوعمر لڑکی نے برا سا منہ بنایا۔ اتنی دیر میں نکا دھلے ہوئے برتن ٹرے میں رکھ کر واپس دے گیا، وہ لے کر اوپر چلی گئی۔ کتنا دلنشیں سا لگتا ہے۔ سیف الرحمان نے صوفے پر نیم دراز ہوتے ہوئے مصرع گنگنایا اور خود ہی کو جی بھر کے داد دی۔ واہ واہ مقرر، کتنا دلنشیں سا لگتا ہے، واہ جی واہ، کیا بھائی عرض کیا کیا، کتنا دلنشیں سا لگتا ہے، بے ارادہ تجھے دکھی کرنا۔ وہ بڑے جذب کے عالم میں سر دھنتا ہوا اسے ایک مصرعے کی طرح قرار کیا جا رہا تھا، اور اعظم اس کے سر پر ایک زوردار دھپ لگاتے ہوئے شعر مکمل کیا۔ سارے یکلو پیدل۔ غلام حسین صاحب نے حسب وعدہ 3 ماہ کے لیے ایڈوانس کرائے کے مساوی رقم ہی ادا کی، حالانکہ اعظم رؤف نے صاف صاف کہہ دیا کہ ان ایڈوانس کے نام پر کچھ نہیں چاہیے۔ کافی عرصے سے اوپر کے پورشن کی دیکھ بھال نہیں کی گئی، کیونکہ کسی کرایہ دار کے آنے کی امید ہی نہیں تھی۔ اب خیال آیا تو انہوں نے خود غلام حسین صاحب سے بات کرنے کا سوچا۔ نہیں بیٹا، اس کی خاص ضرورت نہیں، ہمیں کون سا یہاں مستقل رہنا، بس یہ کام مکمل ہو جائے۔ ہو سکتا ہے چچا جان رہنا پڑ جائے، وہ خوش دلی سے بولے۔ آپ کا لاہور میں دل چلک جائے، یا پھر آپ کا کام ہی لمبا ہوتا جائے۔
اللہ نہ کرے وہ دہل کر بولے تو اعظم شرمندہ ہو گئے. سوری چچا جان، شاید میں کچھ غلط کہہ گیا. کوئی بات نہیں بیٹا، اب تمہیں بھلا کیا پتا کہ ان کے شانے مزید جھک گئے. پھر بھی انکل مجھے کم از کم رنگ و روغن تو کروا دینا چاہیے، آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. کل 2 بندے بھیج دوں گا، خود ہی سامان وغیرہ نکال دیں گے، بعد میں صفائی بھی کر دیں گے. کوئی مسئلہ ہو تو وہ بھی بتا دیں، کسی پلمبر کی ضرورت ہو، کوئی لائٹ کا مسئلہ، گیزر تو کام کر رہا نا. ہاں بیٹا شکریہ، سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. تم قوم کا تردد کرے ہو، ہمیں تو بس یہ مشکل وقت گزارنے کے لیے چند دنوں کا ٹھکانہ چاہیے. میں نے اپنا گھر بیچنے میں کچھ زیادہ جلدی کی، کیا پتا تھا کہ وہ ایک بار پھر وہاں بیٹھے بیٹھے کہیں اور گم ہو گئے. تو اعظم خود کو سوال کرنے سے روک نہیں سکے. چچا جان اگر آپ کو ناگوار نہ گزرے تو کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ ایسی کیا مشکل پیش آ گئی؟ میرا مطلب کہ آپ کس کام کی وجہ سے یہاں رکے میں؟ ہو سکتا ہے میں آپ کے کسی کام آ جاؤں. بس بیٹا وہ ایک مقدمہ ہے، اس نے الجھا رکھا ہے، پیشی پر پیشی ڈالے جاتے ہیں. 2 سال ہونے کو ہے. کوئی جائیداد وغیرہ کا مسئلہ یا نہیں؟ کچھ نہیں بس تھوڑے دنوں کی بات ہے، انشاءاللہ یہ قصہ بھی نپٹ ہی جائے گا. صاف لگ رہا تھا مزید کچھ بتانے کے موڈ میں نہیں. اعظم کو بھی اور اصرار کرنا مناسب نہیں لگا، ویسے بھی وہ خاصے مشفق انسان تھے، ملنسار اور سادہ فطرت. اعظم اور سیف کے ساتھ ساتھ نکے سے بھی محبت سے پیش آتے. دادی یعنی بیگم غلام حسین ذرا سی محتاط طبیعت رکھتی تھی. پہلے اعظم کو لگا وہ بھی محلے کی دیگر خواتین کی طرح سے چھڑ چھاڑ سمجھتے اور پرہیز کرتی ہے، لیکن پھر محسوس ہوا کہ نہ صرف ان سے بلکہ آس پڑوس کی دیگر خواتین سے بھی انہوں نے میل ملاپ بڑھانا ضروری نہیں جانا تھا. حالانکہ فطرت تو عادات کے لحاظ سے وہ کوئی خشک مزاج یا سخت گیر بھی نہیں لگتی تھی. جب بھی ان سے سامنا ہوتا ایک نرم مہربان سی مسکراہٹ اور بے لوث دعاؤں سے نوازتی. شاید احتیاط اپنی پوتیوں کی وجہ سے کرتی ہوں. ان دونوں نے لڑکیوں کو بھی کہیں آتے جاتے نہیں دیکھا. بڑی والی تو اس دن کے بعد نہیں دکھائی دی، نہ سنائی دی. چھوٹی دنیشی البتہ کسی نہ کسی بہانے آ جاتی، کبھی کچھ کھانے کی چیز دینے، کبھی برتن واپس لینے، کبھی اپنی دادی کے لیے بی پی اپریٹس لینے. ایک بار سیف نے پیشکش کی. میں چیک کر لوں دادی کو؟ جی نہیں، ہمیں سب آتا ہے سب. اس نے بھول پن سے آنکھیں پٹ پٹا کر پوچھا. کیا مطلب؟ وہ جاتے جاتے مڑی اور اس کی دونوں چوٹیاں چھول کر دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں چلے گی، جیسے سیف کا دل ایک دم سے ادھر ادھر ہو گیا. اسی لمحے اوپر سے اس کی دادی کی آواز آ گئی. ہمیشہ ایسا ہی ہوتا تھا، ایسا لگتا ہے جیسے دادی کو کوئی کام ہی نہیں تھا سوائے دل نشی کی چوکیداری کرنے کے. تے ہور تہاڈے چھڑے چھانٹاں والے گھر دے وچ اپنی پوتی دی چوکیداری بھی نہ کرے دادی. انہیں آئے 1 مہینہ ہی گزرا تھا اور اتنا طویل عرصہ بھی نہیں تھا کہ آج زمین آسمان کا فرق نمایاں ہونا لگتا، مگر کچھ تبدیلیاں تو آئی تھیں گھر کے اندر بھی اور باہر بھی. باہر کی تبدیلی تو یہ تھی کہ اوپر کے پورشن کا کھلا سا ٹیرس اور 2 عدد مختصر سی بالکونیاں جو دھول مٹی سے اٹی ویران رہا کرتی تھی، اب منی پلانٹ، موتی کی بیل اور گلاب اور چوئی موئی کے پودوں کے خوش رنگ گملوں سے بہار دکھا رہی تھی. ٹیرس کی ریلنگ تک دھو کے چمکائی گئی تھی. یہی حال دروازوں کا تھا، ان پر پینٹ کی ضرورت ہی نہیں پڑی. صرف دونوں بیڈ رومز اور کچن میں پینٹ کروایا گیا. ایک تبدیلی یہ تھی کہ پہلے آس پڑوس کے گھروں میں تقریباً روزانہ ہی جو پلیٹوں کا تبادلہ ہوتا کا شانہ رؤ خیر سگالی کے جذبے سے قطعی محروم رکھا جاتا. محلے کی بھابیاں بازیاں اس گھر میں موجود ہر عمر کے کنوارے سے بدکتی ہوئی کمی اپنی ہنرمندی کے جوہر دکھانے کی کوشش کیا کرتی. دادی گرچہ آتی جاتی نہیں تھی، مگر پرانی اماؤں کی طرح انہیں ہر اچھی چیز ادھر ادھر کے گھروں میں بھیجنے کا بہت شوق تھا. پہلے دن چنا پلاؤ، آلو گوشت اور شامی کباب کی ٹرے نیچے بھر کے بھیج دی گئی. نتیجتاً ساتھ والی مسز ہاشمی، سامنے والی بھابھی زبیدہ، مسجد کے ساتھ والی خالہ صفیہ اور شاہ جی کی بیگم بطول آپا کے گھر سے بھی پکوان آنے لگے. چونکہ اوپر کا راستہ نیچے کے کوریڈور سے ہو کر گزرتا تھا، اس لیے شرما شرمی ایک پلیٹ انہیں بھی پکڑا دی جاتی. اوئے ہو یار سے سنی گئی گھر چنگا کھانوں لب گیا. مسز ہاشمی کی 2 بیٹیاں دل نشی کی ہم عمر تھیں. انہوں نے بہت زور دیا کہ میں ان کے گھر آیا جایا کرے، مگر دادی نے سلیقے سے معذرت کر لی. بھابھی زبیدہ ان کی بڑی پوتی کی ہم عمر ہوں گی، انہیں سہیلیاں بنانے اور بہناپا گاٹنے کا ہوکا تھا، مگر وہ بھی اس سنجیدہ مزاج مدبر سی خاتون نما لڑکی یا لڑکی نما خاتون سے بے تکلفی پیدا نہیں کر سکے. یوں آنا جانا بس یک طرفہ ہی رہا. اور وہ تبدیلی جو اندر آئی تو تینوں نفوس میں تھی. بس اتنا تھا کہ تینوں کو ایک دوسرے میں رونما ہونے والی تبدیلی نظر آتی تھی. اپنے اندر پیدا ہونے نئے پن سے وہ صاف مکر جاتے. نکے میں جو تبدیلی آئی تھی، اگرچہ ان کا تعلق ان آنے جانے والے نئے لوگوں سے نہیں، مگر عجیب سی بات تھی کہ یہ دونوں واقعات ایک ہی روز ہوئے تھے. ان لوگوں کا اس گھر میں آنا اور نکے کا گاؤں سے روتے ہوئے نکلنا اور یہ کشانہ روف میں تڑپتے ہوئے آنا. اس کا ریڈیو اب بھی بجتا، مگر نور جہاں اور شازیہ منظور کی اٹکیلیاں کرتے گیتوں کی بجائے عطا اللہ عیسیٰ خیلوی اور الطاف راجہ کے دردناک نوحے لگا کرتے. اس کی سستی کا بھی وہی عالم تھا، مگر حیرت انگیز طور پر اب اس کے ہاتھ کے پکے کھانوں میں ذائقہ آ گیا تھا. اوئے ہوئے کوئی انقلاب ہی آ گیا. روٹیاں بھی قدرے گول اور نرم بنتی، شوربہ بھی خوش رنگ ہوتا، گوشت کلا ہوتا، سبزی بھونی بھی ہوتی. یہ فرق وہ تھا جو اعظم رؤف اور سیف الرحمان کو چونکا گیا. ان کے پوچھنے پر نکا سر جھٹک کے گنگنانے لگا. میری جندڑی نو لگ گیا روگ تے پوچھدے نے لوگ. ماموں آپ نے سنا تو ہوگا، جب کسی کے دل کو ٹھیس پہنچتی تبھی وہ شاعر بنتا ہے. اس طرح جب روح میں درد اترتا تو گلے میں بھی سور اتر آتے. مجھے لگتا ہے گھر سے بے دخل کیے جانے کے غم میں نکے کے ہاتھوں میں ذائقے کا نور اترا ہے. اور تمہارے چہرے پر نور کس دکھ کا اعزاز ہے؟ انہوں نے اس کے خلاف معمول دھلے ہوئے چہرے، خلاف عادت استری شدہ لباس اور وہ بھی مکمل، اور خلاف فطرت تمیز کا مظاہرہ کرتے ہوئے کھانا کھانے پر بقول کھورا. اجاز کو کیا دکھ ہو سکتا؟ وہ وقت آنے پر ایسے بھولا بن جایا کرتا تھا. اس میں بڑا فائدہ تھا. جب آپ اگلے کی بات بھی نہ سمجھ رہے تو جو آپ کیا خاک دیں گے. تم کہیں جا رہے ہو؟
نہیں مجھے کہاں جانا ہے؟ تو اتنی صبح صبح یہ تیاری یہ اہتمام کیسی تیاری؟ ذرا سا منہ تو دھویا، اور یہ کپڑے پچھلے سال سے ایسے پڑے، میں نے سوچا پہن لوں کہیں پڑے پڑے چھوٹے نہ ہو جائیں۔ ماں صدقے چلی جاوے برخوردار، اب تم اس عمر سے نکل کے جب کپڑے پڑے پڑے چھوٹے ہو جایا کرتے تھے۔ مجھے اصل بات بتاؤ۔ توبہ ہے ماموں، خود آپ ہر روز آفس جانے سے پہلے 1 گھنٹہ لگاتے ہیں تیاری میں، 3 طرح کے پرفیوم لگاتے ہیں، چہرے پر بھی پتہ نہیں کیا کیا ملا جاتا ہے۔ میں ذرا سا بلکہ تیار بھی کیا، پانی کے 2 چھینٹے مارے منہ پر، پالوں میں ہاتھ پھیرا، اور یہ دیکھیں ذرا کیسا حسن ٹپک رہا ہے۔ آپ سے یہ بھی برداشت نہیں ہو رہا؟ مان جائے ماموں، جوانی کا اپنا حسن اور اٹھان ہوتی ہے۔ یہ تم راتوں رات جوان کیسے ہو گئی؟ یہ کیسی جوانی ہے جس کے چڑھنے کی خبر تمہیں اچانک ہوئی ہے؟ آپ تو بال کی کھال کھینچتے ہیں، حالانکہ بال بیچارے کی کھال ہوتی کہاں، فضول کی کوشش۔ ہاں اگر آپ کے بال کی کھال کھینچنے کی کوشش کی جائے تو ضرور کچھ نہ کچھ ہاتھ لگے گا، کھال نہ صحیح، ہیئر ڈرائی صحیح۔ یار تم نے نوٹ کیا، وہ دل نشی بھی تمہاری طرح ہی ہر محاورے کی کھال کھینچتی ہے، بس دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، بلکہ کہیں کہیں تو شہارا ہوتی ہے۔ اچھا تو بات دل سے دل تک پہنچ گئی، اب سمجھا لوگ ہمیں چھڑا چھان کہتے ہوئے اپنی بچیاں کیوں سنبھالتے پھرتے ہیں۔ یہ تم ہو خطرے کا سگنل، کالی بھیڑ سماج کے لیے۔ ہاں ہاں سب الزام میرے سر ڈال دیں، حالانکہ جب اس گھر کو چھڑوں کا ڈیرا خطاب ملا تب میں اسکول میں پڑھتا تھا۔ یہ آپ سے اسفند بھائی تھے، اور یہ نکا تھا جس کی شاندار کارکردگی کی وجہ سے ہمارا گھر محلے بھر میں شجرے ممنوعہ کی حیثیت اختیار کر گیا تھا۔ اسفند بھائی نے تو اپنے ماتھے سے کلنک کا ٹکا مٹا دیا، اب وہ نہ صرف شادی شدہ بلکہ گھر داماد اور جورو کا غلام کا ٹائٹل بھی حاصل کر چکے ہیں۔ آپ ابھی تک سدا بہار کوارے کا ٹیگ لگائے گھوم رہے۔ بھیا چمٹا ہے؟ اچانک دل نشی وارد ہوئی۔ کون کس کو چمٹا ہے؟ سیف فکر مندی سے پوچھنے لگا۔ آپ سے بات نہیں کری میں، جاننا پہچان بڑی خالہ سلام۔ انتہائی بے سروپا محاورہ استعمال کیا آپ نے۔ جان پہچان تو ہماری ہے، آپ دل نشی ہے، چچا غلام حسین کی پوتی، میں سیف الرحمن ہوں، اعظم رؤف کا بھانجا۔ دوسری بات کہ نہ تو میں نے آپ کو سلام کیا، نہ ہی بڑی خالہ کا رشتہ جوڑا۔ یہ لو بی بی چمٹا۔ اتنی دیر میں نکا کچن سے چمٹا لے کر آ گیا، اور وہ جو تل ملا کے اوپر جانے کو تھی پلٹ کر چمٹا لینے لگی۔ اتنے میں پھر سے وہی آوازیں۔ دل نشی کیا چمٹا ڈھالنے بیٹھ کی ہو؟ جلدی آؤ، تمہارے دادا کے لیے پراٹھا تلنا ہے۔ وہ حسب سابق بلند ترین آواز میں آئی دادی کہتی سیڑھیاں پھلانگنے لگی۔ اعظم کو اپنے سامنے رکھے جلے ہوئے ٹھنڈے ٹوسٹ زہر لگنے لگے۔ ایک آ بھر کے کہا گیا، پراٹھے ہائے عرصہ ہو گیا کھائے ہوئے، اور نہ والیاں دے پکن پراٹھے تے چھڑیاں دی اگ نہ جلے۔ سیف نے نکے کی کمی پوری کی۔ وہ سیف کو گھورتا چائے رکھ کے دوبارہ سے کچن میں چلا گیا، جب وہ دونوں مجبوراً خود کو بہلا پھسلا کر سوکھا سڑا ناشتہ کرنے پر آمادہ کرے تھے تب دل نشی بڑی سی پلیٹ لے کے نیچے اتری۔ اوئے ہوئے، دل نشی نے کیا نیت کر دیں ہور سانو ہضم نہ ہوئے۔ یہ لیں گرما گرم پراٹھے، دادی نے بھیجے، اور اسی رفتار سے واپس جانے لگی۔ اعظم پھڑاپ اڑاتے پراٹھوں کو، اور سیف چیڑیاں چڑھتی دل نشی کو نثار ہو جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ چھڑیاں دا دل چیر دی، اس نے بھی تان بلندی کی تھی کہ منہ تک جاتا اعظم کا نوالا وہیں رک گیا۔ یار یہ نکے نے اپنا ریکارڈر تمہارے حلق میں کس طرح فٹ کیا؟ اب تم یہ پردے دار بیبیوں کی طرح چادر اور چار دیواری کا پیچھا چھوڑ دو۔ اعظم نے اس کے اوپر سے چادر کھینچ کر اتاری۔ تم سے کل بھی کہا تھا کہ جا کر سکندر سے مل لو، اس کے پاس ایک بڑی اچھی جاب ہے، جب تک کسی مستقل جاب کا بندوبست نہیں ہوتا کم از کم تجربے کی خاطر یہ جاب کر لو۔ میں کوشش کروں کسی اچھی فارماسیوٹیکل میں تمہاری گنجائش نکلے، کوالیفیکیشن تو ہے تمہارے پاس، صرف تجربے کی کمی ہے۔ وہ سکندر کے پاس 4-5 ماہ جاب کر کے مل بھی سکتا ہے، اور کچھ نہیں تو تمہاری روٹین تو سیٹ ہوگی، کام کرنے کی عادت تو پڑے گی۔ دن چڑھے تک پڑے اینٹتے رہتے ہو، یا پھر کنگھی پٹی کر کے باہر نکل جاتے ہو۔ کنگھی تو کنگھی، میں نے تو کبھی پٹی کو ہاتھ نہیں لگایا۔ یوں بے بنیاد الزام لگا کر مجھ یتیم کی ہائے نہ لیا کریں۔ اور اب یہ نئی مصیبت جاب کر لو، وہ 2500 والی جاب کروں میں؟ 2.5 نہیں 4000 دے رہا، اور بچے شروعات ایسے کی جاتی ہے، پھر تم پر کون سا بال بچے گھرداری کا بوجھ ہے؟ یہ 4000 تمہارے جیب خرچ کے لیے بہت ہوں گے، اور ترقی کے چانسز تو رہتے ہی ہیں۔ میرا جیب خرچ؟ یعنی آپ مجھے جیب خرچ دینے سے صاف انکار کریں؟ ماموں معاف کیجیے گا، بال بچے گھرداری کا بوجھ تو آپ پر بھی نہیں ہے، پھر یہ بچت کس کھاتے میں؟ ٹھیک ہے سنا لے باتیں، مجھے غیرت آنے میں بس کچھ وقت باقی ہے۔ اوئے ہوئے، حالے بھی کچھ وقت باقی ہے۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑا کلاک اٹھا کے کہا، میں اس وقت کا انتظار کروں گا بھانجے، یعنی آپ باز نہیں آئیں گے؟ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاؤ۔ ہاں پہلے تو جیسے میں سر کے بل کھڑا ہوں نا۔ اتوار کی ساری چھٹی تمہاری بک بک سننے میں ضائع ہو جاتی ہے، چکنے کھڑے بن چکے ہو تم۔ وہ ساری نصیحتیں بیکار جاتی دیکھ کر اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ گھڑے تو ہوتے ہی چکنے، چکنی مٹی سے جو بنتے ہیں، کیا آپ نے کبھی کھردرے یا پتھریلے کھڑے دیکھے؟ اس نے ان کے پشت پر جملہ پھینکا، کچھ دیر پستر پر کروٹیں بدلی، پھر بور ہو کر باہر نکلا۔ لاؤنج میں ماموں کے پاس کھڑی دل نشی کو دیکھ کر الٹے قدم اندر کی طرف لپکا۔ دل نشی کا رخ دوسری جانب تھا، مگر اعظم کی نظروں سے سیف کا سر کھجاتے جمائیاں لیتے باہر نکلنا اور افراتفری میں اندر جانا چھپ نہیں سکا۔ صرف 5 منٹ کے بعد وہ باہر نکلا تو دل نشی غائب تھی۔ صوفے پر ٹانگ چڑھا کے بیٹھے اعظم سے پوچھنے لگا، کہاں گئی؟ ابھی تو یہاں تھی۔ اعظم نے ایک نظر اس کے اکثر بدلے ہوئے حلیے کو دیکھا۔ بکھرے بالوں کے گچھے قدرے سلیقے سے قابو کیے گئے تھے، تازہ تازہ دھلا گندمی چہرہ چمک رہا تھا۔ نکر اور ڈھیلی سی بدرنگ ٹی شرٹ کی بجائے کیمل کلر جینز اور وائٹ بے داغ شرٹ پہن رکھی تھی،
اور تو اور جوگرز بھی کس رکھے تھے، ورنہ وہ صرف کرکٹ کھیلنے کے لیے جاتے وقت یہ اہتمام کرتا تھا، عام طور پر ہوائی چپل ہی گھسیٹتا پھرتا۔ کون کون کہاں گئی؟ اچھا اچھا، وہ دل نشیں، وہ تو چلی گئی، اخبار لینے آئی تھی لے کر چلی گئی، تم نے نہا کتنا تردد کیا؟ انہوں نے اس کی سر سے پیر تک بدلی حالت کی طرف اشارہ کیا۔ میں کب دل نشی کا پوچھ رہا ہوں؟ آپ بھی ماموں بغیر آئی کے پہاڑ کھڑا کر لیتے، میں تو چائے کا پوچھ رہا تھا کہ کہاں گئی، ابھی تو یہاں ٹیبل پر رکھی تو تردد کیسا؟ آپ کو بتایا تو تھا کہ آج میرے فرینڈ کے بھائی کی مہندی ہے اس لیے تیار ہوں۔ فرینڈ کے بھائی کی مہندی اور صبح کے 9:45 جاؤ یار کسی اور کو الو بنا۔ اور کوئی ہے ہی کہاں، لے دے کے آپ ہیں یا نکا؟ وہ انہیں کسی طرح نہ ٹلتے دیکھ کر چڑھ گیا۔ یوں بھی اقربا پروی بھی کوئی چیز ہے، سب سے پہلا حق آپ کا بنتا ہے، آپ کو ہی بتاؤں گا۔ چبا چبا کر کہنے کے بعد اس نے لاؤنج میں بے چینی سے ٹہلنا شروع کر دیا۔ سیڑھیوں کے پاس رک کر زور سے نکے کو آواز لگائی۔ نکے یہ اخبار کہاں ہے؟ صبح صبح غائب ہو گیا۔ سیف کیا بدتمیزی ہے یہ؟ سیف اعظم نے ٹوکا۔ کمال ہے، اخبار پڑھنا بدتمیزی ہے؟ اس کے شور مچانے کا نتیجہ حسب توقع رہا۔ اگلے لمحے دل نشی اخبارات کا پلندہ سمیٹے نیچے اتری تھی۔ ویسے تو انہوں نے ایک وقت اخبار لگوا رکھا تھا، مگر چھٹی کے دن 3 روز نامے آتے تھے۔ یہ لیجیے اپنا اخبار سنبھالی، شور تو ایسے مچا رکھا ہے جیسے آپ کا میٹرک کا رزلٹ نکلنا ہو آج۔ میٹرک کا رزلٹ نہیں محترمہ، 5 کروڑ کے پرائز بانڈ کی قرعہ اندازی آج، اس میں اپنا نمبر ڈھونڈنا تھا۔ او ہو، بلی کو چھچڑوں کے خواب۔ ارے جائیے، بندر کے جانے ادرک کا سواد۔ آپ نے مجھے بندر کہا؟ وہ غرائی۔ اور آپ نے مجھے بلی کہا؟ اس نے بھی ناک پوچھ چڑھائی۔ میرا خیال ہے معاملہ کچھ گڑبڑ ہو گیا، تھوڑی سی ادلا بدلی کر لیں۔ اعظم نے اس محاوراتی جنگ میں رضاکارانہ حصہ لیا۔ اوئے ہوئے، میرا فون بھی ٹھا کر کے ڈگ گیا، شکر میرے اتنے ڈگ گیا، زمین میں جاتا تو پھر میرا دل بھی ٹھا ٹھا ہو جانی سی۔ بات چونکہ دونوں عقل مندوں کے سر پر سے گزر گئی اس لیے خیریت رہی۔ اخبار تو آپ ایسے سمیٹ کر لے گئی تھی جیسے آپ سے بڑا کوئی عالم فاضل نہیں۔ بائی دا وے، انگریزی کا اخبار، اس کے نام کے سپیلنگ کر کے بتاؤں آپ کو؟ تو آپ کا خیال ہے کہ میں انگلش اخبار نہیں پڑھ سکتی؟ جناب میری کیتھیڈرل کی سکولنگ ہے، اور ایف ایس سی میں بھی سب سے زیادہ میرے مارکس انگلش اور کیمسٹری میں آئے تھے۔ اس کے فخریت جتانے پر ایک دم اعظم کو کچھ خیال ہے۔ انہوں نے غور سے دل نشی کو دیکھا اور وہ واقعی انٹر کی طالبہ لگتی تھی، لیکن اگر اس کا اتنا اچھا رزلٹ ہے تو اب وہ گھر پر کیوں بیٹھی ہے؟ کلاسیں شروع ہوئے تو کئی ماہ ہو گئے، اور اسے تو انہوں نے کبھی کالج آتے جاتے نہیں دیکھا تھا۔ اگر ایف ایس سی کا رزلٹ اتنا اچھا تھا تو آگے پری میڈیکل یا انجینئرنگ لائن میں جاتی، آرٹس کیوں پڑھ رہی ہو؟ وہ اتنا اندازہ لگا سکے تھے کہ شاید گھر پر پرائیویٹ تیاری کر رہی ہو۔ آرٹس؟ مگر میں نے تو آرٹس نہیں رکھی، مجھے تو کینیڈ کالج میں بی ایس سی میں ایڈمیشن بھی مل گیا تھا۔ اچھا، لیکن اگر تمہیں ایڈمیشن مل گیا تھا تو پھر پڑھائی جاری کیوں نہیں رکھی؟ وہ تو دراصل بھیا، ہاں وہ دادا جی نے منع کر دیا۔ وہ ڈسٹرب ہوگی، شوق آنکھوں میں ہراس اترا ہے۔ وہ ہم لوگ لاہور سے جا رہے تھے نا، تو اس لیے صاف لگ رہا تھا پر وقت اور موضوع بہانے سے اچانک سوچا۔ اعظم نے مزید گریزنے سے گریز کرتے ہوئے فقط سر ہلا دیا۔ جا رہے تھے تو ایڈمیشن نہیں لیتے؟ سیف البتہ ضرور بلند آواز میں بڑبڑایا۔ لیکن نا جی، وہ تو ضرور لینا تھا، روب بھی تو ڈالنا ہوتا دوسروں پر کہ ہمیں کینیڈ کالج سے ہاتھوں ہاتھ لیا جا رہا تھا۔ ہم نے ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دی۔ اتنے جلے کٹے تبصرے پر بھی وہ کچھ بولے بغیر اوپر چلی گئی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ناک پر مکھی نہ بیٹھنے دینے والوں کو اس قدر تنقید کا نشانہ کیوں بنایا جاتا ہے۔ سیف کو نئی فکر نے آن گھیرا کہ جی فلاں تو بڑا وہ ہے، ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا۔ حالانکہ اس کے اس عمل کی واہ واہ ہونی چاہیے کہ کس قدر صفائی پسند اور ستھرا شخص ہے۔ خود کو سڑیل یا نخریلا کہلانا گوارا ہے، مگر ناک کو مکھی کا تفریحی مقام بنانا برداشت نہیں۔ ماں صدقے چلی جاوے، سیف وغیرہ نہ گل کرنا نا اپنے دماغ دی دہی کرنے مترادف ہے۔ کبھی تو بخش دیا کرو۔ اعظم جھنجھلا کے اٹھ کھڑے ہوئے، انہیں ایک نئی فکر لاحق ہوگی۔ کمال ہے، یہ خیال مجھے پہلے کیوں نہیں آیا کہ غلام حسین صاحب آخر ہیں کون؟ اس طرح اونے پونے مکان اور دکان بیچ کر 3 مہینے کے لیے گھر کرائے پر کیوں لیا؟ اور نہ یہ خود کہیں آتے جاتے، نہ ان کی بیگم اور پوتیاں باہر نکلتی ہیں۔ بڑی والی کے ساتھ تو 2 بار جاتے دیکھا ان صاحب کو، صبح کے گیسٹ دوپہر کو واپس آتے، چھوٹی کو کالج سے اٹھا کر نظر بند کیوں کر رکھا ہے؟ کسی مقدمے کا ذکر تو کرے تھے، کہیں کسی کا قتل بدل کا نہ ہو، اور کہیں نے ان کے مختصر قیام کی وجہ سے میں بھی لپیٹ میں نہ آ جاؤں۔ پتہ تو کرنا چاہیے کہ چکر کیا۔ چھٹی کا دن تھا، موقع اچھا تھا، فرصت بھی تھی، اس لیے آج ہی ساری بات واضح کرنے کا ارادہ باندھا۔ گل تو صحیح ہے، جانچ پڑتال کر کے کرایہ دار رکھنا چاہیے نا۔ معاف کرنا بیٹا، مگر آپ ہماری ذاتیات میں دخل دے رہے ہیں۔ انہیں بڑی گرم جوشی سے ڈرائنگ روم میں بٹھانے اور بڑی محبت سے چائے پلوانے والے غلام حسین اب اتنی رکھائی سے جواب دے رہے تھے۔ حالانکہ اعظم رؤف نے بڑے طریقے سے لیکے سے بات شروع کی تھی۔ آپ غلط سمجھ رہے چچا جان، آپ اور ہم میں جان پہچان کے گزرے زیادہ عرصہ نہیں ہوا۔ دیکھا جائے تو ایک طرح سے اب بھی انجان اور غیر ہے ہم ایک دوسرے کے لیے، لیکن ہم ایک چھت کے نیچے رہتے ہیں۔ اگر آپ کو میرے بارے میں کوئی شک و شبہات ہوں گے تو کیا آپ ان کو دور کرنا پسند نہیں کریں گے؟ تو تم میرے بارے میں مشکوک ہو؟ وہ بے بسی سے ہنس پڑے۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں کوشش کروں گا جلد سے جلد کوئی دوسرا ٹھکانہ ڈھونڈنے کی۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا چچا جان، پتہ نہیں کیوں وہ ضعیف چہرے پر تعصب دیکھ کے شرمندہ ہو گئے۔ شاید میرا کہنے کا انداز غلط ہے، میں تو صرف اتنا پوچھنا چاہتا تھا کہ آخر اتنے سالوں بعد اب جمع کاروبار گھر چھوڑ کے اپنے گاؤں جا رہے ہیں تو کیا اس کی وجہ؟ میں نے کہہ دیا بیٹا کہ آپ فکر مند نہ ہوں۔
انہوں نے ہاتھ اٹھا کے اسے وضاحت دینے سے روکا. اللہ کرے اگلی پیشی میں فیصلہ سنا دیجیے، پھر میں یہ مکان خالی کرنے میں ایک دن کی دیر نہیں لگاؤں گا. ان کی آنکھیں ڈب ڈبا گئی. یہی تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کس قسم کا مقدمہ لڑیں، آپ کی پریشانی کی وجہ کیا ہے. میں صرف اپنائیت اور ہمدردی میں آپ کی ذاتیت میں دخل دے رہا ہوں، اس کا پلیز کوئی غلط مطلب نہ نکالیں. وہ آ تو کہے تھے اور غلام حسین سے اپنے شبہات کا اظہار بھی کر دیا، مگر اب اس بات کا اتنا شدید رد عمل دے کر شرمندہ ہو رہے تھے. ہو سکتا ہے میں آپ کے کسی کام آ سکوں، ایک بہت اچھے وکیل میرے جاننے والے. ان کے اسٹار کے آگے ہار مان کے غلام سے حسین نے لب کشائی کی. یہ مقدمہ میں اپنی بڑی پوتی اویس کے جانب سے لڑ رہا ہوں، اس کے خلا کا مقدمہ. خلا کا؟ ہاں، وہ کمبخت اپنے سیاہ مال نامے میں اور بھی سیاہیاں بھر ہے میری معصوم بچی کو رہائی نہ دے کر. میرا بیٹا گزر گیا تو سمجھو میری تو جیسے 3 ذمہ داریاں اور سونپ گیا، بیوہ اور 2 بچیاں. میں شاید فیصلہ کرنے کی طاقت ہی کھو بیٹھا تھا. دل اویس کا رشتہ ہے تو بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی پوچھ گچھ کے میں نے اس کی شادی کر دی. ویسے 25-26 سال کی ہو رہی تھی. یہاں بات آگے تک پڑی تو میں نے مین میخ نکالنا ضروری نہیں سمجھا، اور بس ایک بوجھ کی طرح دل اویس کو سر سے اتار دیا. اس بدبخت انسان نے اپنی اصلیت دکھانے میں زیادہ وقت نہیں لیا. ہم لوگ بیٹی کو اور کچھ دینا تھے، اچھی تربیت ضرور دیتے. میری باحیا صابر شاکر بیٹی ہر طرح کے حالات میں گزارا کر سکتی تھی. ساس نندے جھگڑالو ہوتی، شوہر نکھٹو ہوتا، گالم گلوچ یا مار کٹائی کرنے والا ہوتا، تنگ دستی تلخیاں سب سہنے کی طاقت تھی اس میں. میں الفیہ کہہ سکتا ہوں کہ اس نے کبھی ہم لوگوں کو ہوا تک نہیں لگنے دی، مگر حقیقت اتنی تلخ اور بے رحم تھی کہ ہم جیسے سفید پوش غریب لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتا تھا. وہ نشئی تھا، جواری تھا، اور ستم یہ کہ اپنی بری لت بیوی کے ذریعے پوری کرنے سے بھی نہیں چوکتا تھا. جب اس نے شادی کے 4تھے مہینے پہلی بار اپنی بیوی کو چند غیر مردوں کے سامنے پھینکا تو اس رشتے اور اس گھر پر لعنت بھیجتی ہوئی وہاں سے بھاگ گئے. تم بتاؤ، کیا اس نے غلط کیا؟ کیا شوہر کی ہر ناجائز بات ماننا یہ اچھی بیوی کی نشانی ہے؟ کیا ضرورت کے وقت ماں باپ کے گھر پناہ لینا اس کا حق نہیں ہوتا؟ اس نے درست کیا. مجھے اپنے خون پر فخر ہے کہ اس نے کسی دباؤ میں آ کر اپنی عاقبت خراب نہیں کی، مگر اس کا صلہ کیا ملا؟ ان لوگوں نے اس پر زیورات چرا کے گھر سے بھاگنے کا الزام لگا دیا. میں چاہتا تھا یہ معاملہ خاموشی سے دب جائے، وہ مردار دل اویس کو طلاق دے اور گھر کی بات گھر میں رہ جائے، مگر ان لوگوں نے تو تماشا ہی کھڑا کر دیا. بات سارے محلے میں پھیل گئی اور سب لوگ میری بچی پر انگلیاں اٹھا رہے تھے. آخر مجبوراً یہ ننگا سچ سب کے سامنے رکھنا پڑا. بہن بیٹی والے لوگ دنگ رہ گئے، مگر کچھ ایسے بھی سیاہ دل تھے جو اسے جھوٹ قرار دے کر ہمیں جھٹلا رہے تھے. وہ سیدھے طریقے سے طلاق پر نہ مانا تو میں نے خلا کا مقدمہ کر دیا. میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کا اب دل اویس پر کوئی حق رہے اور وہ اس حق کو جتاتے ہوئے آئندہ کوئی اور قدم اٹھائے. اس نے شادی کے لیے میرا گھر شاید اسی لیے چنا تھا کہ اسے دل اویس سے بہتر تربیت والا اور کوئی نظر ہی نہیں آیا، نہ باپ نہ بڑا بھائی. لے دے کے ایک بوڑھا دادا. یہ مقدمے بازی پچھلے 2 سال سے چل رہی ہے. دل اویس کی ماں تو زندگی سے مایوس ہو گئی، دنیا چھوڑ گئی. انہی دنوں دل نشیں نے انٹر پاس کیا، اسے کینٹ کالج میں داخلہ بھی مل گیا کہ وہ ذلیل شخص اب دل نشیں کے پیچھے پڑ گیا. کیا؟ اعظم کو دل نشیں کی تعلیم منقطع کر دینے کی وجہ سمجھ میں آ گئی. روز اس کا پیچھا کرنے لگا. دل اویس نے بتایا کہ اس کے حلقہ باب میں خاصے بدگماش اور بدنام لوگ ہیں. اس ڈر سے میں نے دل نشیں کو گھر بٹھا لیا. میں خوف زدہ تھا کہ کہیں وہ اسے نقصان نہ پہنچا دے. چند ایک دن میں اپنا گھر اور دکان بیچی، اس علاقے سے بالکل دور، یہاں تمہارے یہاں رہائش اختیار کی. اپنی عزت بچانے کو منہ چھپائے بیٹھا ہوں. تم نہ جانے کیا سمجھ رہے ہو؟ انہوں نے سر دھار بھری. چچا جان، مجھے سخت افسوس ہے اپنی اس حرکت پر. میں واقعی بہت شرمندہ ہوں اور آپ کو مزید پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. میں آپ کے بیٹے جیسا ہوں، مجھ سے جو ہو سکا میں آپ کے لیے کروں گا. میرا دوست بہت اچھا وکیل ہے، وہ آپ کے مقدمے نہیں. میرا خیال ہے اب اس کی ضرورت نہیں. وکیل صاحب کہہ رہے تھے کہ اگلی پیشی میں فیصلہ ہمارے حق میں سنا دیا جائے گا. بس مجھے تو یہ فکر کھائی جا رہی ہے کہ اب میری یہ 3 پوتیوں کا کیا بنے گا. میں بالکل خالی ہاتھ لاہور آیا تھا. برسوں کی محنت سے ایک گھر بنایا، دکان بنائی تھی. کچھ بھی نہیں رہا، نہ بیٹا نہ نیک نامی، نہ چھت نہ کاروبار. گوٹھ میں اب میرا رہا ہی کون ہے؟ سب کھو گئے. کسی کو موت کھا گئی، کسی کو دنیا. اس بڑھاپے میں نئے سرے سے زندگی شروع کرنا کس قدر مشکل ہے تم کیا جانو. دل پر ایک بہت سا لیا. جب وہاں سے نکلے تو ٹیرس میں زمین پر دری بچھا کے سلائی مشین پر کچھ سیدھی ہوئی دل اویس پر نگاہ گئی. اپنی عمر سے زیادہ ملے دکھوں کو سمیٹے ہوئے لڑکی نے پوچھتی ہوئی محسوس ہوئی. کیا میں اسی قابل تھی؟ لائی وی نہ گئی تہ نبھائی وی نہ گئی ہائے. بڑے عرصے بعد نکا ان کے کمرے میں سرب کھیرتا اندر داخل ہوا. وہ کسی گہری سوچ سے چونک کر اسے دیکھنے لگے. پائی جان، یہ چائے پی لیں. زبردست. یہ انقلاب کیسے یار؟ اعظم نے پہلا گھونٹ لیتے بے ساختہ داد دی. چائے دن بدن اچھی ہوتی جا رہی ہے نکے. وہ کچھ نہ بولا. شرمیلی سی مسکراہٹ کے ساتھ وہیں اس کے قریب بیٹھ گئے. اعظم مزید حیران ہوئے. جب سے انہوں نے اس کی گاؤں ہمیشہ ہمیشہ چھوڑ دینے کے فیصلے کی مخالفت کی تھی اور اسے اپنی بیوہ بھاوت سے شادی کر لینے کا مشورہ دیا تھا، وہ ان سے کھچا کھچا سے رہنے لگا تھا. گمسم سا اپنا کام کرتا رہتا، نہ زیادہ بات کرتا نہ ہنسی مذاق. اور آج وہ نہ صرف ان کے کمرے میں کارپٹ پر آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا، بلکہ دیوار سے ٹیک لگائے زانوں پر انگلیاں بجاتے ہوئے گنگنا بھی رہا تھا. پل پل یاد ستاوے پنڈ دی گلیاں دی. سیف ٹھیک کہہ رہا تھا. نہ صرف تمہارے ہاتھوں میں ذائقہ بلکہ گلے میں نور بھی اترتا جا رہا ہے. اچھا گانے لگے، بلکہ یوں کہو اچھے گانے لگے ہو. تمہارا ذوق بہتر ہو گیا. پائی جان، میرے تعریفیں سننے نہیں آئے، ایک ضروری بات کرنے آؤ. اس کی سنجیدگی دیکھتے ہوئے اعظم راؤ کو بھی سیریس ہونا پڑا. وہ جی پائی جان، میں نے بہت سوچا، بہت ہی زیادہ سوچا. بلکہ اتنے دنوں میں صرف سوچتا ہی رہا. الہی خیر، ساری زندگی کی کسر نکال دی تم نے نکے.
مخول نہ کریں بھائی جان، یہ میری ساری حیاتی کا سوال ہے، آپ سے بات نہیں کروں گا تو کس سے کروں گا؟ آپ ہی میرے بڑے ہو، میرے ماں پیو، بھائی دوست سب کچھ، خواہوں گا میں سب کچھ؟ انہوں نے اعتراض کیا۔ میں تمہارا سب کچھ بننے کو تیار ہوں مگر بڑا نہیں، فضول میں کاکے بننے کی کوشش مت کیا کرو، چلو اب آگے بات کرو۔ اب بیچ میں مجھے ٹوکنا نہیں۔ اچھا ہاں، تو میں کہہ رہا تھا کہ گاؤں سے آنے کے بعد سچی میرا دل بہت دکھی تھا، مجھے سارے لوگ برے لگ رہے تھے، ساروں کی باتیں بری لگ رہی تھی، آپ کی بھی۔ مجھے تو بڑا غصہ ہے جب آپ نے مجھ سے ہمدردی کرنے کے بجائے الٹا مشورہ دیا کہ میں بھرجائی سے بیاہ کر لوں۔ کر لو گال، کوئی میرے دل کی بات سننا ہی نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں ناراض ہو گیا۔ ناراضی میں یہ ساری باتیں سوچتا رہا کہ آخر یہ لوگ اور آپ مجھے یہ مشورہ کیوں دے رہے ہو؟ پھر میری سمجھ میں آیا کہ شاید آپ سب میرے بھلے کے لیے کہہ رہے ہو، تو تم لائن پر آ گئے۔ انہوں نے سر ہلایا۔ اور وہ تمہارا کبھی گاؤں نہ جانے کا فیصلہ؟ ہاں جی، تب یہ فیصلہ کرنا بہت آسان لگا، میں نے سوچا کہ گاؤں میں رکھا ہی کیا ہے، ماں پیو کی قبریں ایک بھرجائی جس کے ساتھ رشتے کو دنیا تسلیم ہی نہیں کرتی، اور 3 بچے جو مجھے چاچا کہتے ہیں۔ میں نے سوچا ایسا کون سا پکا رشتہ ہے یہاں لہو اور بھی لاہور میں بھی تو آپ ہو لاہور میں بھی تو آپ ہو، سیف بہو ہے، کون سا میں اکیلا ہوں؟ آپ دونوں بھی تو میرے بھائی ہو، یہ بھی تو میرا گھر ہے، زندگی گزری جائے گی، لیکن بھائی جان تھوڑے دن بعد ہی میرا ساں اوکھا ہونے لگا۔ مجھے ایسا لگا جیسے مجھ سے کوئی چیز الگ ہو رہی ہے یا میں خود اس سے الگ کر رہا ہوں۔ بھائی جان مجھے آپ کی محبت پہ شک نہیں، لیکن مجھے لگ رہا ہے جیسے زندگی گزارنے کے لیے سب بہت کم ہے۔ یہ بھی میرا گھر ہے، میں نے ہوش سنبھالتے ان دیواروں کو دیکھا، کبھی اوپری نہیں لگی، لیکن جب بیبے آتی تھی تو مجھے سب اوپرا لگتا تھا، بس ایک وہی اپنی لگتی تھی۔ اس طرح جب 2-3 مہینے بعد گاؤں والے گھر جاتا تو لگتا چاروں طرف رشتے رشتے بن رہے ہو۔ میں ان رشتوں کو کھونے کی ہمت نہیں کر سکتا بھائی جان، آپ بھی میرے لیے اتنے ہی ضروری ہو، سیف باؤ بھی اتنا ہی پیارا، لیکن ندیم، شاہد اور مانو، ان کو کیسے چھوڑ دوں؟ یہ بھی سوچا تھا کہ شادی کرنا کوئی ضرورت نہیں، ویسے ہی بھرجائی بچوں کو شہر لے آتا ہوں، گاؤں چھوڑ ہی دیتے پھر کیا ہے، ہو سکتا ہے شہر میں آ کے بھی بتانا سننا پڑے، اور پر جائی اور پھر بھائی جان جب درمیان میں ایسی باتیں آ جائیں تو وہ خالص من نہیں رہتا۔ اب میں جب بھی بھرجائی کے سامنے جاؤں گا وہ باتیں یاد آئیں گی، دل میں وہ چیز باقی نہیں رہی۔ جب جذبے بدل جائیں تو اچھا ہے کہ رشتہ بھی بدل جائے، مانو بڑی ہو رہی ہے، میں چاچا تو ابا بھی بن جاؤں گا، کیا خیال ہے؟ وہ ہلکا سا ہنس پڑا۔ ہلو نکے دے وقت تے جذبات سارا کچھ ہی بدل گیا۔ کیا؟ ہاں ٹھیک ہے۔ وہ چونک پڑے۔ بالکل ٹھیک سوچا تم نے، واقعی محبتیں اور رشتے جہاں سے مل جائیں، جتنے بھی مل سکیں جھولی بھر کے سمیٹ لینا چاہیے، وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ عجیب سی بات ہے نکی، ہمیشہ سے تمہیں مت دیتا رہا، لیکن آج تم نے بڑے پتے کی بات کہہ دی۔ میں بھی اسفند اور سیف کو سینے سے لگا کر سمجھتا رہا، میری زندگی مکمل ہوگی، اور کیا چاہیے؟ اماں جی کے لائق اتنے رشتے اس خوف سے مسترد کر دیے کہ کہیں آنے والے کو یہ 3 بچے خار کی طرح کھٹکنے نہ لگے۔ اسفند اور سیف دونوں عمر کے اس دور میں تھے جب انہیں نہ تو بچوں کی طرح بہلایا جا سکتا تھا، نہ ہی کسی میچور شخص کی طرح کچھ سمجھایا جا سکتا تھا۔ انہیں میری فائنینشیل سپورٹ ہی کی نہیں، دوستی اور اعتماد کی ضرورت تھی، اس لیے اس کام کو کل پر ٹال دیا، اور دیکھو جس بات سے ڈرتا تھا وہ ہوئی، مگر میری وجہ سے نہیں، اسفند کی وجہ سے۔ کیسے اس کی بیوی سے لے کر دنوں میں غائب ہوگی، اور بھی خدشے مجھے سیف کے حوالے سے ستانے لگے۔ میں نے اسے ہمیشہ بچہ سمجھا، مگر وہ بچہ نہیں رہا، کل ملازمت کرنے لگے گا، پرسوں شادی کرے گا، اور پھر نہیں نکے، اب مجھ میں کچھ کھونے کا حوصلہ نہیں رہا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، زندگی گزارنے کے لیے بہت کم ہے، سیف مجھے اب بھی اتنا ہی پیارا ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں اب دل کچھ اور بھی چاہنے لگا، کوئی اور ساتھ، کوئی اور رشتہ۔ لو جی، یکنا شد دو شد، دروازے سے کان لگا کے کھڑے باتیں سنتے سیف الرحمان سے مزید صبر کرنا مشکل ہو گیا، اور اس نے اچانک انٹری دی، اس کی پلکیں بھیگ رہی تھی، آواز کپ کپ آ رہی تھی۔ اوئے ہوئے، دیکھ کیسی کان لا کے سنتا پہ سے۔ وہ سیف، دراصل میں نکے سے، ارے یار یہ اپنا نکا بیاہ کھڑکا رہا ہے۔ سب سن لیا میں نے، اور ہاں تو آپ کیا کہہ رہے تھے؟ میں بڑا ہو گیا، نئی خبر ہے، امیزنگ، کل میری جاب شروع ہونے والی ہے، پرسوں شادی اور ترسوں رخصتی، آپ میں اب اور کچھ کھونے کا حوصلہ نہیں رہا؟ بہت خوب، کیا درست اندازے لگائے ہیں آپ نے میرے بارے میں، کیا کیا امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں آپ نے اس ہونہار بھانجے سے؟ وہ بھرپور انداز میں گلا کر رہا تھا۔ سوری یار، میرا مطلب وہ نہیں تھا۔ ارے جائیے، سہرا باندھنے کا ارمان اٹھ رہا تھا تو ویسے ہی کہہ رہے تھے، مجھ بیچارے کو بدنام کرنے کا کیا فائدہ؟ میں تو پہلے کھٹک رہا تھا، نہ اس نکے کے تیور ٹھیک لگ رہے تھے، نہ آپ کے مزاج ٹھکانے پر تھے۔ چلو جی، اب ایک نہیں دو بیاہ کھڑکیں گے، یک نہ شد دو شد، کیوں نہ تمہیں بھی گھسیٹ کر ختم شد کر لیں؟ ابھی میری عمر ہی کیا؟ اس نے بالکل ماموں کے سٹائل میں ان کا پسندیدہ جملہ کہا۔ انکل آپ کو اب یہ فریضہ انجام دینا ہے۔ اعظم راؤت نے شاہ جی کو رضامند کرنے کی کوشش کی۔ ایسی کی تیسی تمہارے انکل کہنے کی، دیکھو میں تمہارا انکل بن کے وہاں تمہارا رشتہ مانگنے نہیں جاؤں گا، ہرگز نہیں۔ ہاں بڑا بھائی بن کے ضرور جا سکتا ہوں، اس کے لیے تمہیں مجھے بھائی جان کہنا پڑے گا، انکل نہیں۔ صاف بات ہے کہ تم اب تک مجھے دھڑلے سے اس لیے انکل کہتے رہے کیونکہ تم اپنے چھڑے ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہو۔ اب جب یہ سلسلہ بھی ختم ہونے والا تو شرافت سے اپنی عمر تسلیم کر لو۔ خیر یوں تو مت کیا، ابھی میری عمر ہی کیا، ٹھیک ہے آپ کو پسند نہیں تو ناسک گولی ماری انکل کو، آج سے آپ میرے بھائی بلکہ چھوٹے بھائی ہیں۔ اس وقت تو شاہ جی کو بیٹا تک بنانے کو تیار تھے۔ اوئے ہوئے، ہن تے بھائی وقت تے ٹائم تے کچھ بھی بن سکدا۔ تو ٹھیک ہے، میں آج ہی غلام حسین صاحب سے بات کر لیتا ہوں، لیکن کیا یہ مناسب ہوگا؟ میرا مطلب ابھی چند روز پہلے تو ان کی خلا کا، میں اور انتظار نہیں کر سکتا، یہ نہ ہو کہ چچا جان واپس چلے جائیں، میں اور وقت نہیں گنوا سکتا، اب اور نہیں۔ اور یوں ان کے اسٹار پر شاہ جی نے غلام حسین سے اعظم رؤف کے لیے ان کی بڑی پوتی کا ہاتھ مانگا، اور یہ رشتہ غلام حسین کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھا، وہ تو بالکل ہی ہمت ہارے بیٹھے تھے۔ یہ معاملہ بھی طے پا چکا تھا، اور اب اعظم اور سیف نکے کے ساتھ اس کے گاؤں جا رہے تھے، ٹھیک وہی ڈائلاگ اعظم نے دہرائے جو شاہ جی نے ان سے کہے تھے۔
دیکھو یار نکیا مجھے منہ پھاڑ کے پائی جان مت کہنا. ایک تو ویسے ہی میں تم سے چھوٹا ہوں, اوپر سے اب تم بال بچے دار آدمی بننے والے ہو. ٹھیک ہے ہماری اور تمہاری شادی تقریباً آگے پیچھے ہوگی, لیکن اس شادی کے بعد میں تو صرف شوہر کہلاؤں گا, جبکہ تم ابا جان کا خطاب بھی حاصل کر لو گے. اس لیے اب یہ کاکے بنے رہنے کا ڈرامہ ترک کر دو. جو حکم آپ کا پائی, میرا مطلب ہے اعظم باؤ. وہ بار بار اپنے بوسکی کے کرتے کی نادیدہ سلوٹیں دور کر رہا تھا, بالوں سے محروم سر پر ہاتھ پھیر پھیر کر مسکراہٹیں بکھیر رہا تھا. یار نکے کوئی پھڑکتا ہوا گیت ہو جائے اس پرمسرت موقع پر. سیف نے اکسائر پر شروع ہو گیا. تو ہے ماہی چھیلا تے میں تیرا تیری لیلا تیری میری جوڑی بڑی ٹوچ رہے گی. ایک منٹ آپ لوگ اپنی جوڑیاں ٹچ کر کے کہیں مجھے پوچھ نہ کر دینا. سیف نے دہائی دی. او میرے بھولے شہزادے, ہم نے تمہارے ساتھ کیا کرنا ہے, فکر مت کرو, اور 2-4 سال گزریں گے تمہارا دماغ پچی کرنے کے لیے وہ آ جائے گی نا. وہی جسے تمہاری طرح محاوروں پر تشدد کرنے کا مذاق ہے, مراق ہے. اعظم نے اسے گلے لگا کر بھرپور تسلی تشفی دی تھی. اوئے ہوئے انہوں ہور کی چاہیے سی وہ پہلے یہی چاہتا. ہائے ہائے فون ہی آج ہاتھ سے چھوٹی جا رہا. میں نے لیفٹ ہینڈ میں گلوز کیا پہن لیا, ایک کا تو میرا بغیر گلوز تو ایک گلوز تو میرے ہونا ہے, یاد نہیں آ رہا کہ جڑا میں گلوز ہاتھ دے وچ نہیں پایا میں رکھ کتے دیتا. خیر کوئی نہ لب لیں گے. تو گائز یہاں پہ ہمارا ناول ختم شروع ہو گیا. آپ کو کیسا لگا ناول اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. انشاءاللہ میں نے لگا میرا مائک بھی ختم شروع نہ ہو گیا ہوگا, لیکن نہیں ہوا. یہ جو مجھے کہہ رہے تھے نا, کچھ لوگوں کے کمنٹس آئے تھے فنی کامیڈی بیسڈ ناول ریڈ کرے, فنی ریڈ کرے, تو میں نے ان کے لیے کر دیا. تو نہ آپ کو کیسا لگا بتائیے گا ضرور. انشاءاللہ جلد ملیں گے نئے ناول کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں. ابھی کمنٹ سیکشن کی طرف چلتے ہیں, پھر ویڈیو کو اینڈ کریں گے. رابعہ بصری نے دل بھیجے, تھینک یو رابعہ بصری. فرزانہ چودھری, میری بھی ڈیڈ کا نام محمد سلیم ہے. اچھا جی, میرے پاپا کا نام بھی محمد سلیم ہے. واہ تھینک یو فرزانہ. شہزاد انور بھٹی, ویسے نہ لبرل ہو بہت, پوری مشرقی لڑکی ہیں, ویری میچور اپروچ, گڈ. تھینک یو مسز شہزاد. لیکن مجھے سمجھ نہیں لگی کہ آپ نے یہ کہا کس کو ہے. شہزاد انور بھٹی قائم بھی دنیا میں ہے, اس سے بھی رومانس کرنے کا حق ہے. گال تو صحیح ہے. تھینک یو مسز شہزاد. عدیلہ عاصم, بہت پیاری ناول ہے مگر پڑھنے کا انداز بہت بہت پیارا. اللہ آپ کو صحت تندرستی دے, آپ اور اچھا پڑھ لیں, آمین آمین. تھینک یو ویری مچ عدیلہ عاصم. نوید گاگرا زبردست, تھینک یو نوید. نوید گاگرا زبردست, تھینک یو نوید گاگرا. لیوس سیلون بہت ہی زبردست, بہت مزے کا تھا, تھینک یو لیوس سیلون. زینب ساگر نے دل بھیجے, تھینک یو زینب. انیس بانو, باقی بہت ہی مزیدار, بہت اچھا, تھینک یو انیس بانو. امبرین کاشف, زبردست ناول, مزہ آ گیا, تھینک یو امبرین. نہر فاطمہ نے دل بھیجے ہیں, اور وقار عباسی نے بھی دل بھیجے ہیں, تھینکس ٹو بوتھ آف یو. ارے پرینکسٹر نے ہاسے والے موجی بھیجے ہیں. شہزاد انور بھٹی, یار تم کو میٹھی چیز ہو جو ہر وقت چونٹیاں چڑھ جاتی ہیں, اللہ جانے. چونٹیاں نہیں, ہاں ادھر بہت چونٹی تھی یار, ادھر بہت چونٹی تھی, ادھر بہت چونٹیاں چڑھتی تھی. پتہ نہیں میں میٹھی چیز ہوں, میرا خون میٹھا ہے یا سیاپا کیا ہے, لیکن یہ مسئلہ مسائل بہت تھا. تھینک یو مسز شہزاد. الشبہ بلال, رمز حب سن کے بہت مزہ آیا. تھینک یو الشبہ. شیڈو گیمنگ, آپ ناول بہت اچھا ریڈ کرتی ہیں, بس پلیز آواز کو بدلا مت کریں. میں کدے بدل دی آواز نو. تھینک یو شیڈو گیمنگ. شہزاد انور بھٹی, یار ہر ویڈیو پر کمنٹ نہیں کر سکتی کیونکہ سن سکتے ہیں, ہاتھ فری نہیں ہوتے. چلو کوئی نہیں, ہر پہ نہ کریں, کسی کسی پہ تو کر لیں ڈیلی کا. تھینک یو مسز شہزاد. شہزاد انور بھٹی, یار کوئی فنی سٹوری لاؤ. ابھی یہ فنی سٹوری ریڈ کی ہے ڈیئر, آپ کی فرمائش پہ. تھینک یو مسز شہزاد. رابعہ بصری, وعلیکم السلام. سندس نایاب نے دل بھیجے ہیں, تھینک یو سندس. عبداللہ, ماشاء اللہ, تھینک یو عبداللہ. اچھا آپ نے وہ شارٹ پہ بھیجا. ہاں یار میری نا وہ ابھی جو لاسٹ ٹائم میں عمرہ کر کے آئی تھی, اس کی ساری ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں. ہم لوگ بلکہ مکہ میں, ہم نے نا مکہ میں ماشاء اللہ سے ہم نے وزارتیں بھی کی تھی, وہ بھی پڑی ہوئی ہیں. تو بس وہ آپ تک پہنچانے کا ہمیں ٹائم نہیں لگتا. بیچ سے پتہ نہیں کی زندگی ہوئی پئی, حالانکہ میں ہوں بھی ویلی, لیکن پھر بھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے. واؤ عبداللہ, ماشاء اللہ, تھینک یو عبداللہ. شیڈو ٹی ایس بی, I love your voice and your Punjabi voice. Thank you very much, Shadow.
عبد الصمد انصاری سمد سونی نائس ناول نائس وائز آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ جی میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ تھینک یو عبد الصمد انصاری سمد. مسز شہزاد یار بہت بورنگ ہو گیا میں نے اینڈ سنا. نہیں بورنگ تو نہیں تھا، اچھا ناول ہے. تھینک یو مسز شہزاد. رابعہ بصری بہت اچھا تھا ناول. تھینک یو رابعہ بصری. طیبہ اشرف وعلیکم السلام. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ بہت بہت زبردست ناول آپ ہی. تھینک یو ویری مچ طیبہ. سحر اشفاق وعلیکم السلام. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ بہت زبردست ناول ہے. تھینک یو سحر. سحر آپ بھی پہلے کی نسبت کم ہو گئی ہیں آنا. شہزاد انور بھٹی ریئلٹی از مور ڈینجرس دین فکشن. نو ڈاؤٹ یہ تو ہے. تھینک یو مسز شہزاد. ریڈ شاہ رائٹر. ایزل آج خالہ گل نہ کرے. ماشاءاللہ ریش تو نہ بول، اس کو بولنے دے. ڈوگی نو سوئی کی ہے تو بھی تو جا. او میرے بولن نہیں دے رہی تھی یار، واقعی مجھے نہیں بولنے دے رہی تھی. نہ کاکا سی نا، کاکا کہہ رہا تھا بھائی ڈوگی شوئی شوئی کہ ڈوگی، وہ کہتی ہے ڈوگی چاہیے، ڈوگی ڈوگی مجھے دکھا کے لے کے آؤ. تو پھر ہم نا اس کو آگے سے کہتے ہیں کہ نا ڈوگی نے سوئی سوئی کر لی ہے. یہ اچھا ڈوگی سوئی سوئی، میں کہا ہاں جی سوئی سوئی. تو بس پھر کاکا نا وہ برداشت نہیں کرتا کہ ریج نا کاکے کی پریزنس میں کسی اور سے بات کرے. ایج تو لیج لیج اس کو ہی چاہیے فل نا، اس کو چاہیے. تو بس تینوں بھی میسج کر دی ہوندی نا ایج آجو ایجل کھاجو. تو جو بولو نا وہ نہیں ہوتا، وہ جو گانی والا طوطا ہوتا ہے مٹھو ہوتا ہے، کہ مٹھو کو جو بولو نا مٹھو نے ریپیٹ میں وہی بولنا ہوتا ہے. سندس نایاب نے دل بھیجے ہیں. تھینک یو سندس. شہزاد انور بھٹی آئی ایگری ود یور اسٹیٹمنٹ. تھینک یو مسز شہزاد. سیدہ لیزا بلال امیزنگ ناول بہت اچھا تھا، سٹوری بھی بہت اچھی تھی. میں حیران ہوں کہ مجھ سے کوئی ناول بچ کیسے گیا. کیڑا ناول بچ گیا؟ ہائے یہ والا ناول بچ گیا؟ یہ تو بہت ہی کمال دمال کمال کا ناول تھا. تو یہ تو غلط ہوگی، آپ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، آپ نے سے یہ ناول بچ گیا. میں تو سارے سن لیے ناول، صرف نمل نہیں سنا، لیکن اچھا تھا، مزہ ہے. بہت ہی کوئی سسپینسفل سٹوری تھی، مزہ ہے. مجھے لگ رہا تھا کہ فربودی آرمی آفیسر اور تاشوا کا ہسبینڈ بھی ہے. بڑی اماں کا کریکٹر بہت زبردست تھا اور اماں جی کا کنبا بھی بہت بڑا تھا. ناول کی سٹوری کا کنٹینٹ بہت اچھا تھا. اینڈنگ اچھی ہوگی. فائنلی پپو کو خیال آ گیا کہ تاشوا میری بھتیجی اور میرا ہی خون ہے. لیکن مجھے بہت مزہ ہے. یہ ناول میں نے بھی بہت 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 سارا ٹائم ریڈ کیا ہوا ہے. تو یہ ناول میں جب بھی پڑھتی ہوں نا مجھے بھی بہت سواد آتا ہے. قسم. تھینک یو علیزا. الشبا بلال نائس ناول تھا. تھینک یو الشبا. زینب ساگر بس ٹھیک ہے. اچھا جی تھینک یو زینب. زینب ساگر نے دل بھیجے ہیں. تھینک یو. انیس پانا بہت ہی سمپل سٹوری، بہت پیاری. تھینک یو ڈیئر. ویلکم. تھینک یو انیس پانو. سیدہ لیزا بلال نائس ناول، اچھی سٹوری تھی. بیچاری زہرا اور اس کی ماں دونوں کی زندگی میں آزمائش بہت زیادہ تھی، لیکن اللہ پاک اپنے بندوں کو ہی آزماتا ہے. دونوں نے صبر کیا، اللہ پاک نے صلہ دیا، صبر اور آزمائش ختم ہوئی. زہرا کی ماں کی زندگی میں رحیم فرشتہ ثابت ہوا. اس نے زہرا کا باپ بن کے دکھایا. زین اچھا بندہ تھا، یار عاشق تھا، لیکن شریف تھا. اچھا بندہ تھا، کبھی اوور نہیں ہوا. اچھا کریکٹر تھا. لیکن پتہ نہیں اس کو باہر جانے میں یہ کیا پڑی تھی. ایک دفعہ شو میں فہد مصطفیٰ نے کہا تھا کہ جن نے ماں نو ستایا انہوں نے رکشہ ہی چلایا. ماں بیچاری روک رہی تھی لیکن پھر بھی باہر چلا گیا. دور کے ڈھول سہانے ہوتے، جب بندہ باہر چلا جاتا تو پتہ چلتا کہ وہاں کیسے وہاں پلیٹ پہ رکھتے تھوڑی ملتے ہیں. چاچی کا کیا ہے، اس کے سامنے آگے خود کی بیٹی والی تھی ہو کے کسی کی بیٹی کے ساتھ غلط کرتی تھی. لیکن جب اللہ نہ چاہے انسان کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. صحیح بات ہے. اللہ پاک اس دنیا میں دکھا دیتے ہیں یار، جو کسی کے ساتھ برا کرتا ہے نا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. بس اللہ پاک ہر کسی کو برے وقت سے بچائے اور ہمیں برے لوگوں سے بھی محفوظ رکھے، اور ہمیں اس چیز سے بھی بچائیں کہ ہم کسی کے بارے میں برا سوچیں یا کسی کے لیے کچھ برا کریں، ہماری وجہ سے کسی کو کوئی دکھ پہنچے. اللہ پاک ہمیں اس چیز سے بھی بچائے. یہ اینڈ کے سینس میں اپس اینڈ ڈاؤنس تھے ان کی لائف میں، لیکن اینڈ اچھا ہو گیا. ہاں وہ تو آپ کے پاس صحیح ہے، لیکن نا انہیں بھی نا رائٹر نے کوئی دکھ چڑھیا نہیں جڑا کڑی نو نہ دیتا ہوئے ہیروئن نو. تھینک یو لیزا. سائم وحید وعلیکم السلام. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ زبردست. تھینک یو سائم وحید. سمیار شیخ زبردست ناول. تھینک یو سمیار شیخ. شہزاد انور بھٹی یار عباس از ون آف ہز کائنڈ. May God bless such a good husband. آمین.
یار آپ اولڈر ایپیسوڈز ہیں آپ ایک ویڈیو میں ایڈ کر کے پوسٹ کریں. کیڑی والی بلا دیکھنی ہے میں کیڑا انشاءاللہ پھر کرتے ہیں پوسٹ. دیکھتی ہوں میں. تھینک یو مسز شہزاد. تنو آریہ 9th کلاس کے لڑکے کو ہیرو بنا دیا. کیسے کیسے ڈائلگ مارا تھا. کمپیوٹر کورس کر لیا, جاب بھی کر لی, 9th کے ایگزام نہیں دیے اور آگے اسٹڈی کچھ نہیں بتایا. بس ان کی لو لائف دکھا دیتی, ان کی اسٹڈی لائف نہیں دکھائی انہوں نے. باقی ویسے بھی وہ حافظ قرآن تھا. انڈا کاکا نہیں سی ہو. تھینک یو تنو آریہ. شہزاد انور بھٹی ایپیسوڈ بھی کافی عجیب ہے اس لیے بور ہو گئی. کیڑی اچھا آپ کو لگ رہی ہے لیکن مجھے یہ ناول پسند ہے. تھینک یو مسز شہزاد. تنو آریہ بہت اچھا ناول تھا. تھینک یو تنو آریہ. منصور احمد نائس ناول. تھینک یو منصور احمد. شہزاد انور بھٹی زرتاش از عروش سسٹر میرا خیال ہے. شہزاد انور بھٹی میر سجاول بھی نواب افضال جیسا ہے. نواب افضال کیڑا یار فورگاٹ دا ناول نیم. وہاں بھی نواب سارے ہی ایسے ہیروئن کے پیچھے ہوتا ہے, بعد میں پتہ چلتا ہے وہ ملکوں کی بیٹی ہوتی ہے. جاہل سائی ڈو یو ریمبر وہ صدام سائی والا کہہ رہی ہوں. نواب صدام والا افضال والا تو نہیں. میرا خیال ابھی ریسنٹلی پوسٹ ہوا تھا. نام کی اسی بلا ہائے ناول نام نہیں یاد. اگر لنک چاہیے تو لنک دے دوں گی. نام نہیں یاد مجھے, نام نہیں یاد رہتے یار. نگین بھی ہو سکتی ہے سندس کی بیٹی. اگے تو سنیں اگے جا کے پتہ لگے گا. تھینک یو مسز شہزاد. رابعہ بصری نے دل بھیجے ہیں. تھینک یو رابعہ بصری. رابعہ بصری الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں. چودھری چٹ الحمدللہ جی میں ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں. یار میں بزی ہوں, بھائی کی شادی ہے بس اسی لیے آپ کو کمنٹ نہیں کر پاتی. سوری. اٹس اوکے. آپ شادی سے فری ہو جائے پھر اس کے بعد کمنٹس کیجیے گا. تھینک یو چودھری چٹ. دل مسترب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں. میں بہت عرصے سے آپ کی لسنر ہوں. آج سوچا اپنی پریزنس کا احساس دلائی دوں. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اپنی پریزنس کا احساس دلایا. بہت اچھا ریڈ کرتی ہو آپ, اور میں آپ کو کمنٹ زیادہ انجوائے کرتی ہوں. تھینک یو ویری مچ دل مسترب. مجھے بہت خوشی ہوئی آپ کا کمنٹ پڑھ کے. امید کرتی ہوں کہ آپ ایسے ہی اپنی پریزنس شو کرتی رہیں گی. تھینک یو ویری مچ دل مسترب. نوید گاگرا نے دل بھیجے نے تے نال چھڑیاں پٹاکے بھیجے نے. تھینک یو ویری مچ نوید گاگرا جی. تو گائز ادھر کمنٹ سیشن اپنے اختتام کو پہنچا. کیسا لگا آپ کو آج کا ناول, اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. تھوڑا سا ایسے موڈ لائٹننگ والے فنی ناول بھی ہونے چاہیے, جیسا کہ اب آپ کو پتا ہے کہ میرے ناول کی بیٹری بھی ختم ناول کی نہیں فون کی بیٹری بھی ختم شروع ہونے والی ہے. 9% رہ گئی ہے صرف, اور مائک بھی کبھی بھی دغا دے سکتا ہے. تو اس لیے مجھے دے اجازت, میں تھوڑا فون اور مائک چارج کر لوں, پھر آپ کے لیے اور لانگ والا ناول بھی ریکارڈ کرنا ہے. تو آپ کو آج کا ناول کیسا لگا, اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ناول کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.